محفل انقلاب جشن بھیونڈی کے اس تعلیم نامہ کے پروگرام میں تمام حاضرین اور یوٹیوب چینل پر دیکھنے والے سامعین کو قطب الدین شاہد کا آداب۔ آج ہم یہاں تعلیم کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ہمارا مقصد تعلیم کے ان پہلوؤں پر روشنی ڈالنی ہے جن پر یا تو کم روشنی پڑتی ہے یا جو تھوڑا سا پردہ اخفا میں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ایسے مسائل یہاں سامنے آئیں اور ان مسائل کا سدباب بھی ہو سکے، ان کا کچھ راستہ نکل سکے، ہمارے جو وسائل ہیں، ہماری جو طاقت ہے، اس کا بھی اظہار یہاں پر ہو سکے۔ اس کے لیے ہم اس شہر سے 4 پرنسپلز کو ہم نے مدعو کیا ہے۔ یہ چاروں پرنسپل اپنے اپنے علاقوں کے یا اپنے اپنے شعبے کے ماہرین میں سے ہیں۔ میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے اپنے پارٹیسپیٹ میں سے پہلے سب سے پہلے یہاں کے قدیم ترین ادارے، جسے ہم صرف بھیونڈی کے ہی نہیں بلکہ پورے کوکن خطے کے جو سب سے قدیم ادارہ ہے، 1927 میں قائم ہوا تھا، اس کے سربراہ، اس کے پرنسپل انصاری ضیاء الرحمان صاحب کو اسٹیج پہ مدعو کرنا چاہوں گا۔ ہمارے دوسرے پارٹیسپیٹ کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے تحت جاری رفیع الدین فقی بوائز ہائی اسکول کے پرنسپل شبیر فاروقی صاحب ہیں۔ ہمارے تیسرے پارٹیسپیٹ وہ اسی ادارے کے پرنسپل ہیں ساجد صدیقی صاحب۔ ہماری ایک اور مہمان انصاری شبانہ عبد الملک صاحب، انصاری فرید کالج کی ہیڈ مسٹریس ہیں۔ ہمارے جتنے بھی پارٹیسپیٹ ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن رسماً ہی صحیح میں سرسری طور پر بتانا چاہوں گا کہ ہمارے دائیں جانب جو بیٹھے ہوئے پہلے مہمان ہیں انصاری ضیاء الرحمان صاحب، وہ یہاں کے قدیم ترین ادارے کے سربراہ ہیں۔ آپ صرف ایک پرنسپل ہی نہیں ہیں بلکہ ایک بہت اچھے منتظم ہیں۔ آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ نے علم کیمیا 11ویں کے لیے اردو میں لکھی ہے، معرفی کیمیا بھی اردو میں لکھی ہے، اسی طرح سے ماڈرن کیمسٹری آپ نے لکھی ہے۔ آپ MSc میں گولڈ میڈلسٹ ہیں، اور آپ کے تجربات اور مشاہدات سے انشاءاللہ آج ہم کافی کچھ استفادہ کریں گے۔ ہمارے دوسرے مہمان شبیر فاروقی صاحب، ایک ایسی آبادی میں جو اسکول چل رہی ہے جہاں نہایت پسماندہ بچے آتے ہیں، ان بچوں کو صرف تعلیم ہی نہیں دیتے بلکہ انہیں جینے کا سلیقہ بھی سکھاتے ہیں۔ شبیر فاروقی صاحب بہت حوصلہ مند ہیں اور اپنے بچوں میں بھی وہ حوصلہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ سر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے ساجد صدیقی صاحب، یہ پرنسپل کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے ڈرامہ نگار بھی ہیں۔ ان کی 2 کتابیں ڈراموں پر آ چکی ہیں، محافظ اور رنگ شفق۔ اس کے علاوہ ضلعی سطح پر بہترین اساتذہ کا ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں، اور ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ تھانے رائے گڑھ اردو ہیڈ ماسٹر ایسوسی ایشن کے سربراہ ہیں، جس میں تقریباً 60 اسکولیں وابستہ ہیں۔ ہماری مہمان انصاری شبانہ صاحبہ، وہ لڑکیوں کی ایک کالج ہے جس میں کئی ادارے ہیں، اس میں سے ایک جو انگلش میڈیم کا ادارہ ہے انصاری فرید جونیئر کالج، ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج، اس کی سربراہ ہیں، اور اپنے بچوں میں یہ اس طرح کا حوصلہ پیدا کرتی ہیں کہ وہ یہاں سے نکل کر جائیں کہیں تو انصاری فرید کا نام روشن کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ شہر اور قوم کا نام بھی روشن ہو۔ میں اب تعلیم نامہ کے تحت اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز چاہتا ہوں۔ سر، یہ شہر جو ہے، یہ شہر بھیونڈی کئی لحاظ سے، کئی معنوں میں ملک گیر شہرت کی حامل ہے۔ اس شہر میں ریاست، پورے ملک کی تقریباً تمام ریاستوں کے لوگ یہاں آباد ہیں۔ یہاں اسی وجہ سے اسے منی ہندوستان، منی انڈیا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ اگر تلاش کریں گے تو آپ کو یہاں راجستھان کے لوگ ملیں گے، آپ تلاش کریں گے تو آپ کو تمل ناڈو کے لوگ یہاں ملیں گے، حیدرآباد کے ملیں گے، اتر پردیش کے ملیں گے، کشمیر کے ملیں گے۔ مطلب کوئی ایسا خطہ باقی نہیں ہوگا جہاں کے لوگ اس شہر میں آباد نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس شہر کو کپڑوں کی تیاری کے حوالے سے پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے نقشے پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس شہر کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہاں پر اردو کی سب سے زیادہ اسکولیں ہیں۔ اگر دیکھا جائے آبادی کے یا رقبے کے حساب سے تو سب سے جو چھوٹے شہروں میں سب سے زیادہ اسکولیں رکھنے والا یہ شہر ہے، اس لیے یہ اردو کے لیے کافی اہم اور معتبر شہر رہا ہے۔ میں اپنے سوال کا آغاز میں انصاری ضیاء الرحمان صاحب سے اسی حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ سر، اردو کے لیے جو سازگار ماحول اس شہر نے دیا ہے، کیا وہ ابھی قائم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
بزید میری انقلاب کا بہت شکریہ کہ مجھے اس اہم موضوع پر کچھ گفتگو کرنے کا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں تبادلہ خیال کا موقع دیا۔ آپ کا سوال ہے کہ بھیونڈی میں اردو کا وہ ماحول کیا اب بھی قائم ہے؟ بے شک پوری آب و تاب کے ساتھ میں قائم ہے۔ اس وقت مہاراشٹر میں شاید یہ وہ اکیلا واحد، میں یہ جانتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرے ذہن میں مالیگاؤں، بیڑ اور اورنگ آباد جیسے شہر بھی اس وقت میرے ذہن میں ہیں۔ ان کی موجودگی کے باوجود میں یہ بات اعتماد کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت مہاراشٹر میں بھیونڈی وہ واحد شہر ہے جہاں پر ابھی بھی اردو میڈیم اسکولیں خود کے کھلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت جب کہ مہاراشٹر کے ہر علاقے میں رفتہ رفتہ ورناکولر میڈیم اسکولیں جو ہیں وہ بند ہو رہی ہیں، خواہ اس میں مراٹھی میڈیم اسکول ہوں، ہندی ہوں یا گجراتی ہوں، لیکن بھیونڈی اس اعتبار سے امتیاز رکھتا ہے۔ بہت تازہ خبر ہے اور آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ بھیونڈی کے انتہائی دور دراز کے اور بہت پسماندہ علاقے شانتی نگر میں مہانگر پالیکا کا ایک نیا اسکول نمبر 104 کھل گیا ہے۔ تو یہ ہم سب کے لیے بہت نیک فال ہے۔ اس وقت جب کہ اکثر جگہ پر اردو اسکولوں کا ماتم منایا جا رہا ہے اور نا امیدی کا اظہار کیا جا رہا ہے، یہ ہمارے لیے ایک نیک فال ہے اور اس سے ہمیں روشنی حاصل کرنی چاہیے۔ یہاں یہ بہت اہم سوال ہے کہ وہ کون سے امور ہیں جن کی وجہ سے یہ ایک ایسا نادر واقعہ پیش آ گیا۔ تو اس میں کردار بہت اہم وہاں کے آس پاس کے بستی کے رہنے والے لوگ، وہاں کے کارپوریٹر اور سب سے آگے بڑھ کر وہاں کے جو اساتذہ ہیں قریب کے اسکولوں کے، اور وہاں کے ایک قریب کے اسکول کے ہیڈ ماسٹر کا رول رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی اگر بستی والوں میں، آس پاس کے رہنے والے لوگوں میں وہ بیداری موجود ہو تو یہ انہونی آج بھی ہو سکتی ہے۔ میں اس حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ شہر ایک پسماندہ علاقہ ہے۔ یہاں کے بچوں میں یا والدین میں تعلیم کے تئیں اتنی رغبت نہیں ہے، یا کہہ سکتے ہیں کچھ ان کو دشواریاں ہیں، مالی مسائل کی دشواریاں ہیں۔ میں ساجد صدیقی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ خاص کر کے اس شہر میں آپ کے اس ادارے پہ جو آپ ان حالات سے گزر رہے ہیں اس کا سدباب کیسے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں انقلاب کو مبارکباد دیتا ہوں اہلیان بھیونڈی کی جانب سے کہ انہوں نے آج کا اس پروگرام منعقد کیا، جشن بھیونڈی کا انعقاد کیا۔ بہرحال جیسے شاہد صاحب نے کہا کہ ہم ہمارے آس پاس کے علاقے کے اعتبار سے دیکھیں، آج سب سے اہم ضرورت جو ہے، ہم ہمارے اپنے کیمپس کو میں اگر سمدھیا کی بات کروں سر، تو ہمارے اطراف میں جو بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں، ایسے بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جن کے ساتھ بے حساب مسائل ہیں۔ کرونا کے بعد کے مسائل ایک الگ ہیں، لیکن شروع سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کا جو گھر کا ماحول ہے وہ ماحول بہت الگ ہے۔ اس کے بعد بچہ جب یہاں پر آتا ہے تو اس کے جو اسکول سے جانے کے بعد یہاں پر سب سے اہم بات کرونا کے بعد جو شروع ہو گئی ہے کہ بچوں کو گھر پر خاص طور پر سمدھیا کے جو بچے ہیں یا اس طریقے کے ایسی آبادی کے بچے جس اسکول میں ہیں، تو وہ یہاں سے جانے کے بعد ایک کام کر رہے ہیں سر۔ تو بڑا مسئلہ یہ ہم لوگوں کے پاس یہ آ رہا ہے، جیسے آپ کا جو سوال تھا کہ بھئی اطراف کے ماحول سے متعلق کام کس طرح سے کام کر رہے ہیں؟ ملازمت کر رہے ہیں بچے ملازمت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ملازمت کرنے کے بعد وہ اپنی گھر کی کفالت کرنے کے بعد اسکول آ رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں کی زیادہ ذمہ داری یہ ہو جا رہی ہے کہ وہ بچوں کی جتنی بھی ایسی پرابلمس ہیں، ایٹماسفیئر جو وہاں کا گھر کا ہے اس کو دیکھنا ہے، پھر پلس ایک اہم بات جو میں آج آپ کے اس چینل سے لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس جو بچے آ رہے ہیں، یہ بچے آلریڈی بہت ایسے حالات سے ہیں کہ جو گھر کا ماحول ان کا پڑھائی کا نہیں ہے، اور وہ یہاں پر آنے کے بعد جو گھر پہ ان کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ مسئلے مسائل ہمارے پاس ہے، لیکن ہمارے اساتذہ الحمدللہ ان مسئلے مسائل کو بہترین طریقے سے اس کو نبھا رہے ہیں، حل کر رہے ہیں۔
جیسے فیس کا مسئلہ ہے، وہ اگر ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں کچھ بچوں کے ہم فیس کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں تو ہم نے ایسے این جی اوز کو یہاں پر انوائٹ کیا ہوا ہے، اور ہمارے اساتذہ کی ایک ٹیم ہے جو ایسے بچوں کی مدد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ بھئی ہمارے کچھ ایسے بچے ہیں جو ڈراپ آؤٹس ہو گئے ہیں، ان کے گھر کا ماحول ایسا نہیں تھا کہ بچے اسکول آ سکیں، تو ہمارے اساتذہ کی ٹیم ایسے بچوں کو ڈھونڈ کر نکالی، اور اس کے نکالنے کے بعد ان کو دوبارہ اسکول میں ہم نے مدعو کیا۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ایک کیمپ منعقد کیا۔ کیمپ منعقد کرنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ جو بچے ہمارے ایریے سے ہیں، شہر بھیونڈی کے ایسے بچے جو بہت سلم ایریے سے ہیں، جن کا مقصد اسکول پڑھنا نہیں ہے، ان کے گھر افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ اسکول پڑھائیں، ایسے بچوں کے لیے ہم نے اپنے شہر میں بہت سے مقامات پر کیمپ منعقد کیا، اور اس کیمپ کا صرف ایک ہی نعرہ تھا کہ آپ کو اسکول جانا ہے۔ جو اسکول آپ کے اطراف میں ہے، جو اسکول آپ کے قریب ہے، آپ کو وہاں جانا ہے۔ اگر آپ قریب رہتے ہو رئیسہ اسکول کے تو آپ وہاں پر ایڈمیشن لیں۔ ہمارے کیمپ کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ بچوں کو، ان کے والدین کو تعلیم کی اہمیت کو بتانا ہے، اور اس اہمیت کو بتانے کے بعد ان کے مسائل کا حل کرنا ہے، اور ان کے بعد بچوں کو ایڈمیشن کروانا۔ اور الحمدللہ اس کیمپ سے ہم اساتذہ کے علاوہ شہر کے لوگوں نے یہ انداز لگایا کہ ایسی ایک بڑی تعداد ہے جو اسکول جانا چاہتی ہے لیکن ان کا صحیح اپروچ نہیں ہے۔ اب جب ہمارے اساتذہ کی ٹیم اگر ان کے پاس پہنچتی ہے بحثیت کیمپ کے ذریعے کہہ لیں یا ایک سروے کے مطابق، اب وہاں جانے کے بعد اس کیمپ میں جب ہم لوگوں نے اساتذہ کی ٹیم سروے کر کے والدین کو وہاں سے اکٹھا کر کے لائی، بچوں کو جب انوائٹ کیا گیا اور ان سے ان کی پرابلم کو سالو کرنے کا وعدہ کیا گیا، جیسے بہت سے والدین کا ایسا ماننا تھا کہ سر ہم فیس نہیں افورڈ کر سکتے، تو ہم نے فیس کے تعلق سے اس کیمپ میں ایک نعرہ دیا کہ آپ کو صرف 100 روپے میں ایڈمیشن لینا ہے، 100 روپے میں ایڈمیشن لینا ہے، آپ کو یونیفارم ہم پرووائڈ کریں گے، آپ کو کاپیاں ہم پرووائڈ کریں گے، اور اس کے علاوہ آپ کا فیس کا مسئلہ وہ ہم حل کریں گے۔ اب چونکہ یہ ہر اسکول نہیں کر سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس بھی بہت مسئلہ تھا، لیکن ہم نے ایسے این جی اوز کو انوائٹ کیا، اور ان سے ہم نے ان بچوں کو جو نئے بچے ایڈمیشن لیے تھے ان کی فیس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ کچھ این جی او نے ہمارے بچوں کو کاپیاں دے دی، جیسے جیجاؤ والے نے کاپیاں تقسیم کر دی، کچھ این جی او نے ہمارے بچوں کو یونیفارم دے دیے۔ تو شہر کا ایک خاص طبقہ جو اسکول سے دور تھا، ہم نے اپنے اساتذہ کے ذریعے، ہمارے کیمپوں کے ذریعے ان بچوں کو یہاں پر اسکول انوائٹ کیے، اور آج ماشاءاللہ وہ بچے کامیاب ہیں، ہمارے معیار پہ اتر رہے ہیں۔ وہ آپ جو بھی بتا رہے ہیں یہ کورونا کے بعد کے واقعات ہیں یا مسلسل اس طرح کے واقعات کے ساتھ؟ الحمدللہ یہ کرونا سے پہلے سے ہی ہمارا جاری ہے، چونکہ کرونا میں تو آلریڈی 2 سال تک بچے تھے ہی نہیں، اور نہ اس طرح کا کوئی کیمپ منعقد ہوا تھا۔ کرونا سے پہلے سے ہم لوگوں کی ٹیم تھی، اور اس ٹیم یہ کام کر رہی تھی کہ جتنے بھی ایسے غریب علاقے ہیں، ایسے علاقوں میں کیمپ منعقد کرنا ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں سر بہت سے کیمپ لگتے ہیں، لیکن تعلیم کے متعلق کوئی کیمپ جلدی نہیں لگتا تھا کہ بھئی تعلیم کے اویئرنیس یا تعلیم کے فائدے یا بچوں کی مشکلات کو سمجھتے ہوئے ان کو اسکول لانا۔ ہمارے نزدیک سب سے اہم کیمپ کا مقصد تھا کہ جو ڈراپ آؤٹس ہو رہے ہیں، وہ جو ڈراپ آؤٹس ہو رہے ہیں ان کو کیسے روکنا ہے۔ ہم نے ایک ایک کونے شہر کا ٹٹولا، اور اس کے بعد جس بچے کو جو اسکول میں داخلہ لینا تھا ہم نے وہ کیا۔ یہ نہیں کہ بھئی آپ کو ہم نے سمدھیا والے نے کیمپ لگایا تو آپ کو سمدھیا میں آنا ہے، جو بچہ جس اسکول جانا چاہتا تھا ہم نے ان کو وہاں بھیجا، اور الحمدللہ ایسے کتنے والدین ہیں جو آج ہم سے کنیکٹ ہو چکے ہیں کہ ہم نے ان کے ہر موقع پر ہر لحاظ سے ان کی مدد کی، میٹنگ کے ذریعے ان کے گھر جا کر، یا کسی بھی طریقے سے جس طریقے سے ایک اساتذہ کو کام کرنا چاہیے تھا سر، الحمدللہ ہم نے کام کیا۔ آپ نے ڈراپ آؤٹ کی بات کی، ڈراپ آؤٹ واقعی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے سے صرف ہمارا شہر ہی نہیں بلکہ دوسرے شہر بھی 2-4 ہیں، لیکن میں اگر کہوں ہمارے شہر میں تو رفیع الدین ہائی اسکول جہاں پر واقع ہے وہاں شاید سنگین مسئلہ ہے۔ میں وہاں کے ہیڈ ماسٹر شبیر فاروقی صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ آپ اس مسئلے کو کیسے قابو میں کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں روزنامہ انقلاب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جشن بھیونڈی کا انعقاد کیا، اور اپنے اس بہت بڑے پروجیکٹ کے لیے بھیونڈی شہر کا انتخاب کیا۔ میں تمام بھیونڈی کے شہریوں کی جانب سے اور تمام اردو داں طبقے کی جانب سے اس معروف روزنامے کا، ان کے تمام ذمہ داران کا، مدیر کا اور تمام ادارتی بورڈ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
साथ ही साथ मैं इसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी बात की इब्तिदा में कि मुझको भी यहाँ पर इस अहम सेशन में तालीम नामे के नाम से जो मुनक़िद किया जा रहा है उसमें मुझे कुछ कहने के लिए मदऊ किया गया है। जैसा कि आपने दरियाफ़्त किया कि ड्रॉप आउट क्या मसला है, ड्रॉप आउट उर्दू मीडियम का एक बड़ा मसला हमेशा से रहा है। मैं ड्रॉप आउट से ज़्यादा इस बात को ज़रूरी समझता हूँ कि जिन बच्चों ने स्कूल के रजिस्टर पर एनरोल किया है उनमें से कितने बच्चे हाजिर हो पा रहे हैं और उनके लिए स्कूल क्या कोशिशें करता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे स्कूल में ड्रॉप आउट की कोई जो है वो कोई मामला नहीं है। ड्रॉप आउट एक इस्तिलाह है जो बच्चा किसी वजह से, गरीबी की वजह से, अपने माशी हालात की वजह से, अपने वालिदैन के मौजूद ना होने की वजह से या वसाइल फराहम ना होने की वजह से जो है वो स्कूल छोड़ दिया और फिर स्कूल के रजिस्टर पर उसका नाम नहीं रहा या वो एसएससी से कबल कहीं पर निकल गया और पढ़ नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर जो मसला है ड्रॉप आउट का नहीं है। हमारी कम्युनिटी में मैंने ये पाया है, क्योंकि मेरा फील्ड वर्क है, मैं उसका बहुत ज़्यादा जिक्र इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि सब लोग ज़्यादातर उसको जानते हैं कि मैं फील्ड वर्क में यकीन रखता हूँ। ऐसे इस दौरान में मैंने ये पाया कि बच्चे जो हैं वो स्कूल में नाम लिखवाने के बाद, नाम दर्ज करवाने के बाद में, चाहे वो पहली क्लास का बच्चा हो, चाहे वो चौथी क्लास का बच्चा हो, चाहे वो 5वीं 7वीं या कोई 10वीं क्लास का बच्चा, वो नाम लिखवाने के बाद में स्कूल को अहमियत नहीं देता और गैर हाजिर रहता है मुसलसिल, तो वो बच्चा आगे जाकर लामहला तौर पर खुद ब खुद ड्रॉप आउट के ज़ुमरे में आ जाता है, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाता है, क्योंकि स्कूल से उसका राब्ता सिर्फ़ और सिर्फ रजिस्टर से है, इससे ज़्यादा उसका राब्ता नहीं बचा है। तो मेरा ऐसा ख़्याल है कि अगर हम फील्ड वर्क करें, हम काउंसलिंग करें बच्चों की, उनके वालिदैन की, उनको बुलाकर उनसे बात करें, तो उस मसले को बहुत अच्छे तरीके से हल किया जा सकता है। मैं यहाँ पर कोई मखसूस बात करना नहीं चाहता हूँ इदारे के नाम से, लेकिन चूँकि एक इदारे के सरबराह की हैसियत से मैं काम कर रहा हूँ, तो उसको पेश करना मैं ज़रूरी समझता हूँ ताकि दूसरों के लिए कुछ रहनुमाई मिल सके। जैसे हमने जब ये पाया कि बच्चे नहीं आते हैं, तो हमने उनके वालिदैन को पहले टीचर्स के ज़रिए स्कूल में बुलवाया। बच्चे, ऐसे बच्चों के वालिदैन भी लापरवाह होते हैं, वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं कि वो फ़ोन आ रहा है, टीचर जो है वो रब्ता करने की कोशिश कर रहा है, स्कूल में बुलाया जा रहा है, वो नहीं आते हैं। उसका हल ये होता है कि ज़्यादातर स्कूल जो है खामोश हो जाते हैं। हमने वहाँ पर खामोश नहीं हम बैठे, हमने हमारे असातिज़ा को पूरा एक वफ्द बनाकर उनके घरों पर रवाना किया, और ये वो वक्त होता है जब सुबह स्कूल जारी होती है, हमने ऑफ पीरियड में बैठे हुए टीचर्स को वहाँ पर भेज दिया, और उसके बाद में स्कूल के ख़त्म होने के बाद में भेजा, शाम के वक्त में भेजा, और इस तरीके से हमने ये काम किया। उसमें मैं ख़ुद भी कहीं पर शामिल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझको बड़ा इत्मीनान है कि मैंने उनको समझने की, गली गली में घूमने की कोशिश की, तो मसाइल कहीं पर समझ में आए और बहुत सारे बच्चे उसकी वजह से जुड़ गए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बड़ी तादाद है कि जो बच्चे तालीम से रग़बत नहीं रखते थे, सिर्फ़ स्कूल में लिखवाने के बाद नाम, वो खामोश हो गए थे, किसी काम में मशगूल थे। जैसे हमारे साजिद सिद्दीकी साहब ने कहा कि बहुत सारे बच्चे जो है वो रोज़गार में मशगूल हो जाते हैं, उनके वालिदैन उनको किसी काम में लगा देते हैं। तो ये सब मामलात हमारे यहाँ भी हैं, ये सब मसाइल हमारे यहाँ भी हैं, और हमने उनको ये हल किया कि भाई अब जैसे किसी बच्चे के बारे में हमको पता चला कि वो बच्चा आने के बाद में सो जाता है, 8 बजे के करीब क्लास में वो सोया हुआ मिलता है। हमारा स्कूल 6:55 पर सुबह में शुरू होता है। तो इस बच्चे के मसले से हमने कैसे इसको हल किया कि जब उसका पता लगाया टीचर्स ने कि वो क्या करता है, तो बोले वो रात में देर तक 12 बजे तक, स्कूल जब यहाँ से निकलता है 12:30 बजे या 1:15 बजे जब वो निकलता है तो घर नहीं जाता है, वो किसी वड़ा पाव की गाड़ी पर एक मजदूरी का काम करता है, जहाँ लोगों के वो जो बर्तन होते हैं उनको वो धोता है और अपने मालिक के हाथ के नीचे जो है वो उसकी मदद करता है, और उसके एवज़ उसको वहाँ का खाना भी मिल जाता है जो बनता है, साथ ही साथ उसको जो है वो कुछ पैसे मिल जाते हैं। हमने उनके घर पर गए, उसके मसले को पूरी तरीके से समझा, ये सब चीज़ का हमारे पास में डॉक्यूमेंटेशन है।
डॉक्यूमेंटेशन दोनों तरीके से, यानी एक तो हमारे नोटबुक्स में दर्ज है, रजिस्टर्स में दर्ज है, साथ ही साथ हमने उसकी वीडियोग्राफी और जो चीज़ें आज ज़रूरी हैं वो भी हम करते हैं। तो उस मसले को ये हल किया कि भाई हमने उसका काम छुड़वाया नहीं, हमने बोला कि थोड़ी ठीक है तुम्हारे हालात नहीं, उसकी फ़ीस वगैरह का इंतज़ाम किया, कि तालीमी लवाज़िमात का इंतज़ाम किया, साथ ही साथ उसका वक्त कम करवा दिया और उसकी फ़ीस जो है उनका जो तालीमी अखराजात थे वालिदैन के वो कम करके हमने खुद अदा कर दिए। तो इस तरीके से ही हल होता है। आपका सवाल का जो अहम हिस्सा है ड्रॉप आउट के लिए तो मैं सिर्फ एक ही हल बताऊंगा, ये तो मेरे अपने काम के तफसील कहीं पर आई है। ड्रॉप आउट का एक ही हल है कि हम तालीमी बेदारी पैदा करें, हमारे मोहल्लों में घूम घूम कर, जब तक हम फील्ड वर्क नहीं करेंगे, गलियों में नहीं घूमेंगे, हमारे मोहल्ले, मैं भिवंडी शहर की बात कर रहा हूँ, मैं बम्बई में कभी नहीं घूमा हूँ किसी शहर किसी गली में किसी इलाके की। मैंने जहाँ पर स्कूल देखे हैं कुरला में मदनी हाई स्कूल या और ऐसे बड़े बड़े स्कूल, मिल्लत हाई स्कूल, बहुत अच्छे इलाकों में अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के पेरेंट्स जो है बेदार मग़ज़ हैं, बहुत जो है अपने बच्चों की पढ़ाई के ताल्लुक से फ़िक्रमंद है, उनके घर अच्छे हैं, मैं जहाँ जहाँ गया हूँ। लेकिन यहाँ पर जब मैं जाता हूँ, जिसका साजिद सर ने जिक्र किया है कि वो स्लम एरिया है, यानी हम जब मैं खुद विज़िट पर गया हूँ और मेरे टीचर्स वालिदैन से बात कर रहे हैं, दरवाज़ा खटखटाए, तो मुझको ये एक तसव्वुर था कहीं कि अभी वो दरवाज़ा खोलेंगे और मुझे बैठने के लिए कहेंगे। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं कि इतना अफसोसनाक मामला, ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, ये ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जिसको बहुत सारे लोग तालीम से के शोबे से जुड़े हुए जो सिलेबस बनाते हैं, जो किताबें तय करते हैं, जो पॉलिसियाँ तय करते हैं, उन लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। तो मैं जब दरवाज़ा खोला तो वहाँ सामने दीवार ख़त्म हो गई और रूम ख़त्म हो गया और घर ख़त्म हो गया, और उसी में एक कॉर्नर में एक बाथरूम जैसा कुछ बना है जिसको वो लोग नहानी कहते हैं। एक कोने में एक स्टोव रखा है या एक छोटा सा गैस सिलेंडर रखा है और उसके ऊपर खाना पकता है, और इधर बेडरूम, उसी में सब कुछ है, और 5-7 लोगों की फैमिली है। अब आप बताइए कि ये बच्चों के मसाइल हल कैसे होने वाले हैं। उसके ऊपर अगर घर में एक अंदर से एक स्लैब बना के छोटा सा लकड़ी का उसमें बना दिया गया है। ये मेरे स्कूल के यहाँ पे असातिज़ा बैठे हुए हैं, वो जानते हैं क्योंकि काम वो करते हैं मेरे साथ में, उन्होंने इन सच्चाइयों को, तल्ख़ सच्चाइयों को देखा है। तो इन मसलों पर कुछ ना कुछ गौर करने की ज़रूरत है। हम इतना सारा तालीम के नाम पर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन बहुत सारी जो है वो सही जगह पर वो पैसा नहीं पहुँच पाता है, सही लोगों तक नहीं पहुँच पाता है। ड्रॉप आउट के मसले को इसलिए भी हल किया जा सकता है इस तरीके से भी कि जैसे सोसाइटीज़ जो है, संस्था जो है हमारी, जो स्कूलों को चलाती है, वो कहीं पर हमारे पीठ पर हाथ रखे, हमारे सपोर्ट में आए सामने, तो वो इस तरीके से मसला हल हो सकता है। मैं अभी उसको हमारी सोसाइटी की एक मिसाल पेश करूँगा कि मुंबई का एक इदारा है प्रथम, सभी जानते होंगे, यहाँ पर शाहिद लतीफ़ साहब रोज़नामा इनकलाब के मुदीर बैठे हैं, वो भी जानते हैं कि प्रथम एक ऐसा इदारा है जो तालीमी इमदाद फराहम करता है। एक बड़ी ख़तीर रकम केएमई सोसाइटी के ओहदेदारान की कोशिशों से इस इदारे को, के स्कूलों को मिली है, सिर्फ इस मद में कि वो कोविड से या गरीबी की वजह से वो बच्चे फ़ीस नहीं दे पाए। तो इदारे को खड़ा करने के लिए कहीं पर उनके सोसाइटीज़ को, उनके इंतज़ामिया को भी बढ़ चढ़ कर कुछ ऐसे सुझाव पेश करने पड़ेंगे, कुछ रहनुमाई करनी पड़ेगी स्कूलों की और सरबराहों की, ताकि वो मसाइल हल हों। और देखिए, मैं एक बात समझता हूँ कि हम लोगों को बहुत प्रैक्टिकल होना है। वो नसीहत की जगह हुस्न अमल दरकार है ना, से बेहतर है कि लफ्ज़ों के बजाय ज़िंदगी बोले। जब तक हम खुद काम नहीं करेंगे उस वक्त तक बात पूरी नहीं होगी। आपने दोनों को वजाहत कर दी, ड्रॉप आउट की और गैर हाज़िरी की। दरअसल मैं पूछना यही चाह रहा था कि जो बच्चे नाम लिखा लेते हैं उसके बावजूद भी अगर स्कूल नहीं आते हैं, अब उन्हें कैसे लेके आते हैं। आपने उसका बहुत अच्छा जवाब दिया। अब मैं अंसारी सबाना साहब से पूछना चाहूँगा, कोरोना के बाद जो 2 साल का तालीमी ब्रेक रहा, उसके बाद बच्चों को स्कूल लाने के लिए आपने क्या किया, आप कैसे कर रहे हैं उसको? क्या बच्चे खुद से आ जा रहे हैं या उसके लिए मेहनत करनी पड़ रही है आपको? सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करूँगी कि मुझे इतना अच्छा मौका मिला, जहाँ हमारे दरमियान भिवंडी शहर के इतनी अजीम और नामी ग्रामी शख्सियत मौजूद है और उनके दरमियान मैं बैठी हूँ। सर, आपका जो सवाल है वो हम लड़कियों के लिए, हमारी लड़कियों की इंस्टीट्यूशन के लिए हमने इतनी तकलीफ़ या इतनी परेशानी का सामना हमको नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियाँ
काफ़ी कुछ डिसिप्लिन में है। इनका अटेंडेंस ले शुरुआत से लेके अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफ़ी अच्छा अटेंडेंस रहा है। जहाँ तक मैं समझती हूँ कि 15 जुलाई से हमारे यहाँ कॉलेजेस और स्कूल्स लगातार खुले हुए हैं और बच्चों का अटेंडेंस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे काफ़ी बेहतर रहा है। और जो बच्चे नहीं आते हैं उनको हम टीचर से पर्सनली फ़ोन करवा कर उनको बुलाया जाता है। कुछ पेरेंट्स अप्रोच होते हैं, कुछ आते हैं अपने मसाइल लेकर, उनको बैठकर सॉल्व किया जाता है। और इस तरह बहुत सारे बच्चे जो है हमारे अदारों से जुड़ जाते हैं। तो जहाँ तक मैं समझती हूँ कि हमें इस कदर दुश्वारी नहीं हुई कि हम अपने बच्चों को पकड़ कर लेकर आए। कुछ ही बच्चे होंगे जिनके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या कोई और मसले उनके घर के होंगे जिस वजह से वो नहीं आ पाए, उनको भी बुलाकर उन्हें भी कन्विंस किया गया और उन्हें भी स्कूल में बैठने की इजाज़त दी गई अगर वो कुछ दिन के लिए एब्सेंट रहे हों। बहुत शुक्रिया। आज की जो सूरत हाल है इसमें मैं समझ रहा हूँ कि बच्चों को तालीमी गाइडेंस की उतनी ज़रूरत महसूस नहीं होती जैसा कि मतलब पहले हुआ करता था। पहले लोगों को पता नहीं था कि मुझे क्या करना है, 10वीं बाद क्या करना है, 12वीं बाद क्या करना है, कौन कौन से फील्ड हैं, कहाँ जाना है उनको। आज अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को भी मालूम है, उनके पेरेंट्स को भी मालूम है और जो कुछ कसर है उनके इदारों से उसकी भरपाई कर दी जाती है। हमारे शहर से भी हर साल तकरीबन 20 से 25 बच्चे मेडिकल में जाते हैं और IIT में जाते हैं कुछ बच्चे। लेकिन हमारे कॉलेजेज में आज भी इस बात की शिकायत है कि वहाँ पर बच्चों को उस तरह से शायद तैयारी नहीं हो पाती। बच्चों को कोचिंग का सहारा लेना पड़ रहा है, कोचिंग क्लासेस जाना पड़ रहा है। मैं अंसारी जौहर रहमान साहब से पूछना चाहूँगा कि सर इसका इंतजाम हमारे इदारों में क्यों नहीं हो पाता, कहाँ कोताही रहती है? 12वीं में बिलखुसूस पास करने के बाद आगे का सारा हायर एजुकेशन जो है वो मैक्सिमम एंट्रेंस एग्जाम्स के ज़रिए। एक बात ये समझी हुई है जिसे आप ये समझें कि इट इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड कि इन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी की जिम्मेदारी इन तालीमी इदारों की नहीं है। ये बात ऐसी समझी गई है और हुकूमती सतह पर भी हम इस बात के रवादार नहीं हैं कि हम लाजमन बच्चों के लिए ऐसा कोई इंतज़ाम कैंपस में करें। लेकिन एक मिली जिम्मेदारी की हैसियत से ये काम हमारे इदारों को करना चाहिए। इस तरह की कोशिश JEE में और नीट में हमारे बच्चे अच्छी कारकर्दगी कर सकें। यहाँ भिवंडी में सलाहुद्दीन अयूबी स्कूल में और नेडम के स्कूल में और मेरे यहाँ रईस हाई स्कूल में इससे पहले की गई हैं। बल्कि रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में ये सिलसिला ऐन उस बरस से चल रहा है जब ये CET के नाम से या PMT के नाम से जो है ये एंट्रेंस एग्ज़ाम का आगाज़ हुआ था। लेकिन देखिए आज कंपटीशन जिस ऊंची सतह पर चला गया है उसके लिए जो खुसूसी कोचिंग दरकार है वो हमारे इदारे देने में नाकाम हो रहे हैं। 3 चीज़ें इनमें मुकम्मल होनी ज़रूरी हैं, तब जाकर हम उस मयार का एजुकेशन दे सकते हैं कि हमारे बच्चे नीट और JEE और इस तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। इसमें सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशन यानी मैनेजमेंट और तीसरा है फैकल्टी। भिवंडी 2 सिलसिलों में बिल्कुल कामयाब। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे शहर में कई तालीमी इदारों के पास बहुत शानदार है। मैनेजमेंट यानी उसको मैनेज करने की भी कैपेसिटी है, लेकिन निहायत काबिल असातिज़ा की मौजूदगी के बावजूद यहाँ पर जो हमारे बड़े कॉलेजेस हैं, समदिया जूनियर कॉलेज, सलाहुद्दीन जूनियर कॉलेज और फरीद मेमोरियल जूनियर कॉलेज, रईस जूनियर कॉलेज
शाद आदम जूनियर कॉलेज, अन्नूर जूनियर कॉलेज, KMS जूनियर कॉलेज, ये यहाँ के कदीम इदारे हैं और यहाँ पर बहुत काबिल असातिज़ा तालीम देते हैं। उसके बावजूद यहाँ जो फैकल्टी है उनके पास एंट्रेंस एग्ज़ाम में बच्चों की तरबियत करने का एक्सपर्टीज़ मौजूद नहीं। आप जो, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम का जो तैयारी का तरीक़ा है और एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी का तरीक़ा है, ये यकसर मुख्तलिफ है। आप ये समझें, इट इज़ डिफरेंट वर्ल्ड। जब आप एक टॉपिक 12वीं बोर्ड के इम्तिहान के नुक्ता नज़र से पढ़ाते हैं और वही टॉपिक आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के नुक्ता नज़र से पढ़ाते हैं, तो कंटेंट वही होने के बावजूद सारी दुनिया बिल्कुल बदल जाती, बिल्कुल यकसर बदल जाती है। बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने वाले हम असातिज़ा फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बिलखुसूस और मैथमेटिक्स अपने मजमून में माहिर होने के बावजूद एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से करवाई जाए, मैं अरसे से इस कमी को महसूस कर रहा हूँ कि निहायत काबिल असातिज़ा की मौजूदगी के बावजूद शायद इस एतबार से उनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। भिवंडी में तालीमी इदारों ने या दूसरे NGOs ने इससे पहले कोचिंग क्लासेस के लिए कई कोशिशें की। आप उनसे पूछें कि आप कहाँ नाकाम हुए, तो आपको मालूम होगा कि वो फैकल्टी के सवाल पर नाकाम हुए। ऑन द क्वेश्चन ऑफ फैकल्टी, इस वक्त भी भिवंडी में जो कोचिंग क्लासेस चल रही हैं, भिवंडी शहर में बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने वाले निहायत काबिल असातिज़ा, जिनमें से अक्सर मेरे दोस्त हैं और मैं उनकी काबिलियत की सतह को जानता हूँ, उसके बावजूद भिवंडी की तमाम कोचिंग क्लासेस में इस वक्त वो जैसा भी काम कर रही हैं, उनमें पढ़ाने वाली फैकल्टी जो है वो मुंबई से आ रही है। इसके दूसरे इसी फैकल्टी में मैं बात करना चाहता हूँ कि किस कदर क्रूशियल है ये मैटर। हिंदुस्तान गिर पैमाने पर कोचिंग क्लासेस के लिए इससे पहले जो कोशिशें हुई हैं, शाहीन एकेडमी के ज़रिए से, रहमानी 30 के ज़रिए से और इस तरह की बहुत कामयाब कोशिशें पूरे हिंदुस्तान में हुई, लेकिन मैं ये बात आपको बताऊं कि ये भी कामयाब है सिर्फ और सिर्फ अपने हेड क्वार्टर्स पर, जहां पर इनका हेड क्वार्टर है। तमाम खुलूस और तमाम तर इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे मैनेजमेंट के बावजूद रहमानी 30 का, औरंगाबाद का, नीट का और JEE का दोनों सेंटर्स जो हैं वो ना रिजल्ट दे पा रहे हैं, ना वहाँ के बच्चे मुतमईन हैं, ना उनके पेरेंट्स मुतमईन हैं। और यही बात शाहीन एकेडमी की भी है। बिदर एक्सीलेंट काम कर रहा है, बल्कि हैरत अंगेज जो वहाँ के बच्चे MBBS में दाखिला ले रहे हैं, वो फिगर देख के यकीन नहीं आता कि एक इंस्टीट्यूट का एक साथ में 400 बच्चे, 500 बच्चे MBBS में दाखिला ले पा रहे हैं। क्या ये रियल फिगर्स हैं? तो वो फ़ोन नंबर के साथ में देते हैं कि आप इन बच्चों को फ़ोन करें और तस्दीक कर लें कि ये हुआ है। इस कदर हैरत अंगेज़ ये कारनामा है। उसके बावजूद इनके जो सब सेंटर्स औरंगाबाद में कहीं या कहीं और चल रहे हैं, मैंने खुद भी जाकर देखा है। मेरे बच्चे वहाँ जाते हैं, वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, वहाँ से लौट कर आते हैं। मेरे पास डायरेक्ट उन बच्चों का और उनके पेरेंट्स का फीडबैक है। सारे कुछ इंतज़ामात हाई क्लास होने के बावजूद ये सिर्फ और सिर्फ एक सवाल पर बहुत बुरी तरह से परेशानी का शिकार हैं, और वो है फैकल्टी। भिवंडी में भी ये जो कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही है वो फैकल्टी है। तो ये बात अगर सिर्फ ये हो कि हमारे जो मौजूदा असातिज़ा हैं, इनके लिए कोई इंस्टीट्यूट आगे बढ़कर कदम उठाए और एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के एतबार से इनमें वो एक्सपर्टीज़ पैदा करे, तो ये महाराष्ट्र में ये वाहिद एक ऐसा शहर बन सकता है जो सेल्फ रिलायंट हो, जो अपने आप पर डिपेंड हो और किसी और पर डिपेंड नहीं करेगा। इस वक्त रहमानी 30 और शाहीन के सेंटर महाराष्ट्र भर में जो कुछ चल रहे हैं, वो बीदर के या बिहार की फैकल्टी पर डिपेंड होके चल रहे हैं। वहाँ से बाय प्लेन वो फैकल्टी आती है, यानी ये लोग ये चाहते हैं कि इनके सेंटर ऐसी जगह पर हों
जहाँ पे करीब में एयरपोर्ट हो, ताकि इनकी फैकल्टी वहाँ पे ट्रैवल कर सके। अगर भिवंडी में क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम असातिज़ा, उर्दू मीडियम के असातिज़ा, हमारे बच्चों को जानने और समझने वाले असातिज़ा किसी और इलाके में गालिबन नहीं मिलेंगे। 3 में से मैंने सिर्फ आपसे आखिरी कड़ी का तज़किरा किया है, इसको मजबूत करने की ज़रूरत है। सर लेकिन एक बात ये नहीं समझ में आ रही है कि हमारे यहाँ जब असातिज़ा बहुत अच्छे हैं, फैकल्टी मतलब बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत अच्छी है, तो वही चीज़ जो है CBSE बोर्ड के हिसाब से, अगर मान लीजिए हमारा जो नीट एग्ज़ाम होता है या JEE होता है वो CBSE बोर्ड होता है या CBSE पैटर्न होता है, तो हमारे ये असातिज़ा की तरबियत उस अंदाज में क्यों नहीं हो सकती? बिलखुसूस इस मामले में भी कि हमारे कुछ बच्चे जो कोचिंग में जाते हैं वो कामयाब होते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि हम जो बोर्ड के एग्ज़ाम के परसेंटेज हैं, हमारे जहन कहीं उस पर मरकूज़ है या और कहीं कोताही है। इसमें यह समझें कि जिस वक्त आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उस वक्त आप बोर्ड एग्ज़ाम और उसके परफॉर्मेंस को भूल जाइए। हमने हमारे असातिज़ा पर बोझ डाला हुआ है कि रईस जूनियर कॉलेज को या समदिया जूनियर कॉलेज को बोर्ड एग्ज़ाम के एतबार से शहर में फर्स्ट रहना है और ये कि हमारा बच्चा वहाँ पे टॉप करे। ये जहाँ कहीं पर भी एंट्रेंस की तैयारी हो तो वो बोर्ड एग्ज़ाम से इंडिपेंडेंट उसका होना ज़रूरी होगा। इंडिपेंडेंट, मुकम्मल तौर पर उसकी फैकल्टी इंडिपेंडेंट हो, उसके बाद दूसरा काम कोई ना हो। उसको जो लोग मैनेज कर रहे हो, चाहे वो उसी स्कूल का कोई इंचार्ज हो, वो भी मुकम्मल, क्योंकि ये एक बहुत फुल फ्लैश्ड तवज्जो तलब काम है। इसको डिवाइडेड माइंड के लोग इसको बिल्कुल अंजाम नहीं दे सकते। ऐसा टीचर जिसके पास बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर भी उसको अच्छा परफॉर्मेंस बताना है और एंट्रेंस में भी वो ये काम नहीं कर सकता। वी नीड अ डेडिकेटेड फैकल्टी विच इज़ कम्प्लीटली डेडिकेटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स। साजिद सर, आपके यहाँ जूनियर कॉलेज है, जैसा कि अभी सर ने कहा कि हम उन फैकल्टी पर दोहरी जिम्मेदारी नहीं दे सकते, बिल्कुल मतलब मुनसफाना भी नहीं होगा। लेकिन क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो बच्चे नीट की या JEE की तैयारी करने वाले हैं, हम उन बच्चों के लिए उनको अलहदा इंतजाम कर दें, उनके फैकल्टी को हम उसमें सिर्फ वही जिम्मेदारी सौंपें? क्या यह मुमकिन है? देखिए, ये जैसा अभी ज़ियाउर रहमान सर ने कहा, मैं सर की बात से मुत्तफिक है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सर शाहिद साहब वो है ना, शहर जो है ये स्कूलों का म्यार ना परसेंटेज से नाप रहा है। सबसे बड़ी गलती जो शहर की ना वो यही है, मैं हो सकता है मेरी नाक़िस ये राय हो कि शहर जो है वो स्कूलों का म्यार परसेंटेज से नाप रहा है। और जब शहर परसेंटेज से स्कूल को नापेगा तो मैं समझता हूँ जो सर ने ज़ियाउर रहमान सर ने कहा ये प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि हमारे पास वही असातिज़ा हैं जो अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं। अगर हम उन असातिज़ा पे डबल बोझ डालते हैं कि भाई तुमको नीट JEE की तैयारी तुमको कराना है, तो वो कैसे मुमकिन है? पॉसिबल ही नहीं है। अभी सर ने कहा कि जैसे जो बड़े अदारे हैं, शाहीन है या जो बिदर के, जो उन्होंने सर ने जो मिसाल दी कि वो भी किस पर डिपेंड है, बाहर के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे बिहार यूपी के जो बच्चे जो क्रैक कर रहे हैं। सबसे अहम मसला क्या शाहिद भाई कि हमारे पास जो बच्चे हैं, हमारा बच्चा जब 10 करता है, जब 12 करता है, तो उसके दिमाग में बात डाली जाती है कि बेटा तुमको नीट की अब तैयारी करना है या तुमको जो बड़े एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी तुमको अब करना है। जबकि अगर हम दूसरे शहरों के ऐसे बच्चों को देखते हैं जो वाकई में ऐसे एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं, तो पहले से ही 5वीं से या तीसरी से या पहली से मैं समझता हूँ उनके दिमाग में बात डाल दी जाती है कि तुमको IPS बनना है, IAS का एग्ज़ाम देना है। वो शुरू से उसका एक जहन बना हुआ है। हमारे पास ये नहीं है। हमारा बच्चा जो है वो आज भी हमारे असातिज़ा वही लिखा रहे हैं कि बेटा गांधी जी के वालिद का नाम क्या है, गांधी जी की वालदा का नाम क्या है। जबकि आज हम देखते हैं कि पूरा मिजाज बदल चुका है। आज अगर हमको अपने बच्चों को अगर उस लेवल का बनाना है तो हमको गांधी जी के वालिद या उनकी वालदा का नाम, वो सब गूगल अवेलेबल है हमारे पास। गूगल में सर हर चीज़ अवेलेबल है, बच्चा जानता है। लेकिन आज अगर गूगल को अगर हमारा बच्चा तब दे सकता है तो हमको हमारे असातिज़ा को ये पूछना होगा कि आज के दौर में अगर गांधी जी होते तो क्या करते। अगर आज का असातिज़ा, हमारा टीचर अगर ये पूछता है बच्चों से कि बेटा आज का ये माहौल है या ये जो माहौल क्रिएट होता है जब कभी जिस मसले पर, उस मसले पर अगर गांधी जी होते तो क्या करते हैं,
تو جو کریٹیوٹی ہے، جو بچوں کا تخیل ہے کہ بچوں کا ایک ذہن ہوتا ہے، اس ذہن کو ہم نے نا اس لیول پہ نہیں لے گئے. ہم لوگوں نے شروع سے ہی اساتذہ ہیں، میں خود ہمارے اسکول پہ اس میں شامل ہے، دیگر تمام مدارس شامل ہیں، ہم لوگوں نے ایک ذہن بنا لیا ہوا ہے کہ اگر ایچ ایس سی ہے تو تم نے یہ پڑھانا ہے، یہ سلیبس ہے، ایچ ایس سی ہے تو تم نے یہ پڑھانا ہے، یہ سلیبس ہے. لیکن اگر ہم نے چونکہ دیکھیے میں چونکہ یہاں پر آپ کے چینل سے میں ایک اویئرنیس کا پروگرام ہے تو بتاتا چلوں کہ میں نے ایک چھوٹا سا سروے کروایا سر ہمارے اسکول میں. 5ویں کے پورے بچوں کو، 6ٹھی کے پورے بچوں کو، ان کے پیرنٹس کو بلایا گیا، ان کو بلایا گیا. پہلا ہم لوگوں نے یہ سوال پوچھا سب سے پہلے ہمارے اساتذہ نے کہ آپ نے اپنے بچوں کو کیا بنانا ہے. یہ بچوں سے ہم نے پوچھا بیٹا تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو بچوں نے یہ کہا، تو میں نے کہا آپ تمام لکھ کر دیں. بچوں نے لکھ کر دیا سر میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں یہ بننا چاہتا ہوں. جو میں نے تمام اساتذہ کی ایک ٹیم کو ترتیب دیا کہ بھائی کون سا بچہ کیا بننا چاہتا ہے. پھر اس لحاظ سے اس کی کلاس ٹیچر کو بتایا گیا دیکھو یہ بچے کا رجحان اس پر ہے. ایک بچے نے جیسے لکھا تھا میں ڈینٹسٹ بننا چاہتا ہوں کیونکہ سر میں گیا تھا میرے ابو کو لے کر بہت زیادہ فیس تھی، میں چاہتا ہوں میں ڈینٹسٹ بنوں. تو اس ٹیچر کو جب یہ بتایا گیا کہ یہ بچہ ڈینٹسٹ بننا چاہتا ہے تو اگر تم اس کی توجہ دانت کے اوپر مبذول کرواتے ہو یا دانت سے متعلق اگر اس کا انٹرسٹ قائم رکھتے ہو تو وہ انشاءاللہ وہ کریک کر سکتا ہے، وہ آگے آ سکتا ہے. ہماری پرابلم کیا ہے، جب بچے کی وہ سطح رہتی ہے جس سطح پر ان کا ذہن بننا چاہیے، ہم ان کو صرف بورڈ پہ کھنسا رہے ہیں، 12 کے اس پر بورڈ کے ایگزام وہ کریک یہ. لیکن جن لوگوں کا ہم مثال دے رہے ہیں، جن شہروں کی جو بچے ایسے ایگزام کریک کر رہے ہیں، جو بچے آگے آ رہے ہیں، وہ بچوں کا ذہن پہلے سے بنا ہوا ہے سر کہ ہم نے نیٹ کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے. تو ہمارے اساتذہ یا ہمارے منتظمین جب تک ہم ہمارے بچوں کے ذہن میں وہ بات نہیں ڈالتے ہیں کہ بیٹا آپ نے یہ بننا ہے یا تم یہ بننا چاہتے ہو، تم کو اس کی اسٹڈی یہاں سے شروع کرنا ہے اور اس کے یہ ہمارے کاؤنسلرس ہیں، یہ ان کی بکس ہیں، یہ یہاں پر اس کی گائیڈ ہوتی ہے. جب تک ہم ہمارے بچوں کا ذہن اس طرح نہیں بنائیں گے میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. سر کا بولنا واجبی ہے، ایک دم 100% صحیح ہے کہ ہم ہمارے اساتذہ بورڈ کے اوپر نظر رکھیں تو ہم اس طریقے سے دیگر پریپریشن نہیں کر سکتے. سر اس میں ایک بات کہنی بہت ضروری ہے کہ اس میں ہمارے بچے اچھی کارکردگی کر سکیں، اس کے لیے ایک بہت شاندار اور انڈیپینڈنٹ آزادانہ سیٹ اپ کی ضرورت ہے. اس کو جب تک کسی ایک کالج کے ساتھ میں جوڑ کر دیکھا جائے گا یہ کامیاب نہیں ہو سکتا. بھلے ہی آپ ہمارے ہی کسی تعلیمی ادارے کے توسط سے اس بات کو سوچیں، لیکن یہ کالج کے ساتھ جڑ کر نہیں بلکہ ایک انڈیپینڈنٹ سیٹ اپ کی بات کی جا رہی ہے. مہاراشٹر میں ہمارے پاس کوئی ایسا ماڈل نہیں ہے جہاں پر کسی کالج نے اس کوچنگ کلاسز کو ساتھ میں لے کر مکمل کیا. جہاں پر بھی یہ پروجیکٹ چلا ہے وہ انڈیپینڈنٹ چلا ہے، بھلے ہی وہ اس کیمپس میں چلا ہو. خود رحمانی 30 کا اورنگ آباد میں جو 2 سیٹ اپ ہیں، JEE کا جو العرفان میں چلتا ہے وہ بھلے ہی العرفان میں چل رہا ہو لیکن وہ اس سے مکمل طور پر انڈیپینڈنٹ ہے. ان بچوں کا ہاسٹل الگ، ان کی کلاسز الگ، سب کچھ الگ. اور گرلز کا جو سیٹ اپ ہے وہ بھی اسی طرح ہے. تو بھیونڈی میں اصل میں اس طرح سے کبھی سوچا نہیں گیا. جو کچھ کوششیں کی گئی ہیں وہ کالج کو ساتھ میں لے کر کی گئی ہیں، یعنی وہ کوششیں ڈیڈیکیٹڈ نہیں تھی. شبیر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جیسے ابھی انہوں نے بتایا ساجد صاحب نے کہ ہمارا شہر جو ہے اسکول کا یا بچوں کا ان کی صلاحیتوں کا جو پیمانہ مقرر کر رکھا ہے وہ پرسنٹیج ہے، لیکن کیا طلبہ کی صلاحیتوں کا معیار یہی ہے، پرسنٹیج یہی ہے؟ آپ کیسے ماپتے ہیں اس کو؟ دیکھیے تعلیم کا بنیادی مقصد کاغذ کی ڈگریاں یا کوئی سرٹیفکیٹ حاصل کرنا نہیں ہے. تعلیم کا بنیادی مقصد انسان میں ایک ایسا کسی بھی شخص میں جو تعلیم حاصل کر رہا ہے، جس کو تعلیم دی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی شخصیت میں نمایاں طور پر ہر چیز کے تعلق سے، دنیا کی اچھائی کے، برائی کے تعلق سے، ساتھ ہی ساتھ اس کے پیشہ ورانہ جو معاملات ہیں یعنی اس کے پروفیشنل لائف ہے اس کے تعلق سے، سب تعلق سے اس میں ڈیولپمنٹ ہو، نشو و نما ہو اس کی شخصیت کی. اس کو ہم آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں عام زبان میں. وہ تعلیم کا بنیادی مقصد ہوتا ہے. اب ہو کیا رہا ہے، ماضی کے کچھ برسوں میں
اگرچہ کہ حکومت نے اس پر غور کیا ہے ماضی کے کچھ برسوں میں، اور یہ جو CCE لایا گیا تھا، کنٹینیوس اینڈ کمپریہنسو ایویلویشن، RTE رائٹ ٹو ایجوکیشن 2009 کے بعد میں، وہ اسی رجحان کو، لوگوں کی اس سوچ کو بدلنے کا ایک کوشش تھی۔ مسئلہ لیکن یہ ہوا کہ اس دوران میں بھی وہ سوچ لوگوں کی کم نہیں ہوئی، کیونکہ وہ سسٹم جو ہے وہ 6 سے لے کے 14 سال کے بچوں تک، یعنی 8ویں کلاس کے بچوں تک رہا۔ کچھ مسائل وہاں پر حل ہوئے کہ بھئی وہاں پر دوڑ نہیں لگی ہوئی ہے، سب کو پتہ ہے کہ ہم کو اگلی کلاس میں جو ہے وہ ترقی دی جانی ہے، ہم یہاں پر اب رکنے والے نہیں ہیں، تو اس لیے سب پڑھنے پر کچھ کام کرنے لگے۔ جن اسکولوں نے بہت ایفیشینٹلی کام کیا رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ کو پڑھنے کے بعد میں، کا پورا مطالعہ کرنے کے بعد میں، تو انہوں نے سمجھا کہ اس روح کیا ہے اس قانون کی، اور ساتھ ہی ساتھ CCE کی کیا چاہتا ہے ہم سے، تو اس کے مطابق کام کرنے کی کوشش کی۔ اس لیے ان کے بچے اس دوڑ سے باہر الگ ہو گئے، اور باقی لوگ جنہوں نے نہیں سمجھا وہ ابھی بھی اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دوڑ ایک لمیٹیڈ جو ہے وہ قانون کے مطابق ایک لمیٹیڈ عمر تک ختم کی گئی، اس کو آگے کے میدان میں ختم نہیں کیا گیا ہے۔ جیسے 9ویں جماعت میں پھر پرانے سسٹم پر جو ہے وہ امتحان لیے جا رہے ہیں۔ 10ویں جماعت کا امتحان میں صرف ایک چیز کم کی گئی ہے، وہ ہے SSC بورڈ کی اور HSC بورڈ کی میرٹ لسٹ، جس میں بچوں کا نام اب وہ جو فرسٹ میرٹ سیکنڈ جو آیا کرتا تھا وہ نام نہیں ہوتا ہے، باقی تمام چیزیں سب برابر ہیں، پرسنٹیج آ رہا ہے، سب ہے، سب دوڑ برابر وہاں پر بھی جاری ہے۔ تو میرا ایسا کہنا ہے کہ بھائی ہم جب تک پورے سسٹم کو میرا اس سلسلے میں آپ کے سوال کے جواب میں سب سے اہم بات جو میں کہوں گا کہ جس کو ادارے کے سربراہ کو پرنسپل کے طور پر، ہیڈ ماسٹر کے طور پر جو آزادی ملی ہے، یا جو آزادی اس کو میسر ہوتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہاں آزادی ہے، اس کا فائدہ اپنے بچوں کو پہنچانے کی پوری کوشش کرے۔ پیرنٹس کے ساتھ میں کوارڈینیشن بڑھائے، انہیں بتائے کہ بھائی آپ کا بچہ جو ہے وہ صرف یہاں پر کاغذ کا ایک سرٹیفکیٹ لینے کے لیے نہیں آیا ہے، ورنہ ابھی سب کو A+ اور A گریڈ مل جائے گا، تو پھر یہ تو شخصیت کی نشوونما نہیں ہوئی۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارا آپ کا بچہ ہمارے یہاں سے اس یعنی لکھنے پڑھنے کے قابل ہو، بہترین کارکردگی کا امتحان میں مظاہرہ کرے، یعنی جس کو میں تحریری امتحان بولوں گا، لیکن ساتھ میں جو زبانی امتحان ہے اس کی شخصیت ہے، یعنی اس میں صاف ستھرا۔ بھی جیسے میں اپنی اسکول کی بات کروں تو میں بتاؤں کہ میں نے سب سے پہلے غور کیا کہ بھئی بچے صاف ستھرے نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے خود ہی اس کے بارے میں بتا دیا کہ علاقہ کیسا ہے، تو بچے صاف ستھرے نہیں آتے، تو مجھ کو سب سے پہلا کام میرا ہے کہ میرے بچے صاف ستھرے ہوں۔ جب صبح ان کو کوئی دیکھے تو ان کو لگے کہ وہ بہت صاف ستھرا ہے، اس کا بیلٹ صحیح ہے، اس کا یونیفارم صحیح ہے، بال میں تیل لگا کے صاف ستھرا آیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ہم کو ان پر توجہ دینا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی ساتھ مورلٹی، آپ اخلاقی تعلیم کے بغیر اور اس کی تربیت کے بغیر جو ہے وہ کسی کو مکمل تعلیم کے ہو گئی ہے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے۔ بچہ جب تک یہ سب چیزیں نہیں سیکھے گا، اسکول میں اور گھر میں بھی اس کو یہ سب چیزوں کی ان سب باتوں کی تربیت نہیں دی جائے گی، تو وہ آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کا جو ہمارا بنیادی مقصد ہے تعلیم کا وہ حل نہیں ہوگا۔ اس لیے والدین کو ساتھ میں جوڑیں، سب سے بنیادی جو اس کا جو چھوٹ جاتا ہے، اسکول بہت اچھا کام کرتے ہیں، والدین کو ساتھ میں نہیں لے پا رہے ہیں۔ ہمارے سماج میں، ہمارے مسلم معاشرے میں بنیادی جو ضرورت ہے وہ والدین پر کام کرنے کی ہے۔ آپ بتائیں کہ ایک سربراہ ہونے کے ناطے میں کیسے شکایت کروں گا کہ میرے ہاں وہ ٹیچر کام نہیں کرتا ہے؟ یہ تو میری انکمپیٹنسی ہو جائے گی نا۔ میں بول رہا ہوں کہ وہ ٹیچر کام نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ کہ میں نااہل ہوں اس میں۔ میرے ہاں پر کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہو سکتا، کسی ٹیچر ہیڈ ماسٹر کے اسکول میں ایسا پرابلم نہیں آئے گا کہ وہ بولے گا کہ میں کام نہیں کروں گا سر، آپ نے مجھ کو بھیجنا ہے وہاں پہ۔ ٹیچر پورا کام کرتے ہیں، اسٹاف پورے کمپیٹنٹ ہیں، ساتھ ہی ساتھ ڈیووٹیڈ ہیں، وہ جذبہ آپ نے ان میں پیدا کر دیا ہے۔ کمی کہاں پر ہے؟ وہ ہے محلوں میں۔ آپ گھومیں، آپ بلائیں، ان سے بات کریں، نہیں آتے ہیں تو خود جائیں اور ٹیم پوری لگا دیں، تو انشاءاللہ پیرنٹس میں تبدیلی آئے گی، اور ان کی سوچ بنے گی کہ بھئی ہمارا بچہ اب صرف تعلیم نہیں حاصل کرے گا بلکہ وہ آئے گا تو اپنے ٹیچر کو بھی سلام کرے گا، سر آپ کیسے ہیں، خیریت سے ہیں۔
تو پہلا شخصیت کا اثر اس کے اس پر نظر آئے گا، یہ مورلٹی کا جو اثر ہے اس پہ. اسی طریقے سے دیگر شعبوں میں بھی ہم کو کریکولر پہلے وہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز تھی. رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ میں کے بعد میں جو CC لایا گیا اس میں اس کو کریکولر ایکٹیویٹی بنائے. ہم نصابی سرگرمیاں پہلے وہ اضافی تھی سرگرمی کہ بھائی آپ کریں نہ کریں، اب وہ کریکولر ہو گیا، کیونکہ اب اس کی بنیاد پر بچے کو یعنی آپ کو پڑھانا ہے ادھر سبجیکٹ اور ادھر جو ہے کوئی دوسری سرگرمی اس سے لینا ہے کہ وہ تقریر کا ماہر ہو. کیوں کرنا ہے یہ؟ نظم پڑھ سکے، ایک لطیفہ اچھے انداز میں سنا سکے، یہ سب اس لیے کرنا ہے کہ اس میں اسٹیج کرے جائے، جب وہ بات کر سکے لوگ اس کے سامنے بیٹھے ہوں اور وہ جھجکے نہ، ہمت نہ ہارے، پست حوصلہ نہ ہو اور پوری ہمت سے اپنا جو نظریہ ہے، اپنا خیال ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ سکے. یہ مقصد ہم کتنا حل کر پاتے ہیں، اس پر سربراہوں کو، ہیڈ ماسٹرز کو، ساتھ ہی ساتھ والدین کو بھی جو ہے وہ سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سر، آپ نے والدین کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا. بے شک والدین کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، اور اس بات کا بھی احساس ہے کہ ہمارے شہر کے والدین میں سے بہت کم لوگ اس کسوٹی پہ پورے اترتے ہیں. میں شبانہ جی سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آپ کے یہاں پہلی سے لے کر KG سے لے کر 12ویں تک بچے آپ کے یہاں رہتے ہیں، تقریباً 14 سال. ان 14 برسوں میں آپ بچوں کی صلاحیتوں کا ادراک کب کرتی ہیں کہ یہ بچہ کس قابل ہے؟ اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات اگر ایسی آتی ہے کہ اس بچے کے اندر بے پناہ صلاحیت ہے یا اس بچے کا رخ اس جانب ہے، اس رخ پر موڑنے کے لیے آپ ان کے والدین کو کس طرح سے راضی کرتے ہیں؟ خود طے کرتے ہیں یا والدین کو بلاتے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں؟ آپ مثال لے کے بتائیے اپنی اسکول کے حوالے سے. ہمارے یہاں لڑکیاں KG سے لے کے 12ویں تک ہے. ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں وہ 8ویں سے لے کر 12ویں تک ہے. تو میں جہاں تک سمجھتی ہوں کہ لڑکیوں میں کافی ٹیلنٹ اور کافی پوٹینشیل ہے. خاص طور پر ہمارے جتنے بھی اسکول ہیں بھیونڈی کی شہروں میں، جتنے بھی مائنورٹی اسکول ہو یا انگلش میڈیم اسکول ہو، لڑکیوں میں بہت ٹیلنٹ ہے. پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان میں دوسرے چیزوں کا جو ایک اسکل ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہے. اور ہم ان چیزوں کو پرکھتے ہیں جب ہمارے اسکول میں کوئی بھی چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول تک، انٹر کلاس سے لے کے انٹر اسکول لیول تک کمپٹیشنز جب ہوتے ہیں تو اس میں بچوں کی جو ٹیلنٹ ہے اس کو پرکھا جاتا ہے کہ بھائی فلاں بچی جو ہے اس کلاس میں اس کی آواز قرأت میں بہت اچھی ہے، تو اس بچی کو قرأت میں انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ قرأت آئے، پڑھے اور آگے چل کر وہ حافظ قرآن بھی کر سکتی ہے. اور ہمارے یہاں ایک بچی فی الحال موجود ہے جو حفظ قرآن کرنے کی اس کی پوری تیاری میں ہے، اور اس چیز کے لیے ان کے گھر کا سپورٹ، ان کے پیرنٹس کا سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے. تمام بچوں میں یہ چیز دیکھا جاتا ہے کہ ٹیلنٹ تو ضرور ہے ان میں، لیکن کمی کہیں نہ کہیں ان کے پیرنٹس میں ہو جاتی ہے کہ جہاں وہ بچوں کو انکریج نہیں کر پاتے ہیں اپنے بچوں کو. تو ان چیزوں کو آگے ٹیچرز اپنے طور پر اسے دیکھ کر اس بچوں میں وہ ٹیلنٹ کھوجتی ہے، اور پھر ان پیرنٹس کو بلا کر انہیں کنونس کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ ایک بچی ہے بہت اچھا، وہ اس کا جو کہتے ہیں مضمون نویسی، رائٹنگ کمپٹیشن، اس میں بہت اچھا ٹیلنٹ ہے کہ اس کو آپ مطلب ایکسٹیمپور جیسے ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت کوئی بھی ٹاپک اگر ان کو دے دیں تو وہ بچی بہت اچھا لکھتی ہے. تو اس پیرنٹس کو بلا کے ہم لوگ اپنے طور پر بات کرتے ہیں کہ آپ کی بچی میں ٹیلنٹ، لکھنے کی بہت اچھی صلاحیت ہے، تو اس چیز کو آپ آگے لے جا سکتے ہیں. تو اس طرح ہمارے بچوں میں الحمدللہ ٹیلنٹس بہت ہیں، صرف پیرنٹس کو تھوڑا دھیان دینے کی ضرورت ہے. ان بچوں میں ان کی حوصلہ افزائی کریں اور اس چیز کو اور آگے لے کے چلیں. میں اسی سوال پر بات کرنا چاہوں گا ضیاء الرحمن سر سے کہ ہمارے یہاں شکایت عام ہے کہ سینئر کالج میں کوئی بچہ آتا ہے، اس میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے جونیئر کالج سے ایسے ہی پڑھ کے آیا ہے. جونیئر کالج کے میں بچہ آتا ہے اس سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہائی اسکول میں ایسے ہی پڑھ کے آیا ہے، وہیں سے کمزور آیا ہے. ہائی اسکول کے اساتذہ کہتے ہیں پرائمری سے آیا ہے، پرائمری کے اساتذہ کہتے ہیں ان کے والدین کا معاملہ ہے، گھر ہی ایسا ہے. سر یہ ذمہ داریاں کہاں ختم ہوں گی؟ اپنے سر لیتے ہیں ہم خون وفا کا الزام، آپ معصوم ہیں دامن کو بچائے رکھیے. تو اگر آپ تعلیمی کمزوری کی بات کر رہے ہیں
تو بہت حقیقت سے یہ بات کام لینا ہوگا. میں اپنے آپ کو اس وقت ایک پرائمری اسکول کا ہیڈ ماسٹر بھی سمجھوں اور ہائی اسکول کا بھی اور جونیئر کالج کا بھی, اور اس اعتبار سے میں یہ بات کرتا ہوں کہ جب 5ویں جماعت میں میرے یہاں رئیس ہائی اسکول میں جو انٹری لیول ہے وہ 5th اسٹینڈرڈ ہے, تو میرے اساتذہ سے ہم نے سب پوری ٹیم نے یہ قسم کھائی ہے کہ ہمارے پاس جو بچے آ رہے ہیں ان کا الزام ہم ان سے پہلے کی کسی جماعت کو نہیں دیں گے. میرے یہاں پر اور میرے ساتھیوں سے بھی میں اسی بات کی امید کرتا ہوں کہ یہ جملہ سنا ہی نہیں جاتا کہ یہ ان لوگوں کا کیا کرایا ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ مسئلے کی جڑ تک پہنچنے کے لیے کچھ اصولی باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ حقیقت پسندانہ طریقے سے مسئلے کی جڑ کو سمجھ سکیں. یہ بات سب جانتے ہیں کہ تعلیم کی جو بنیاد ہے وہ ابتدائی تعلیم ہی ہے, اور اگر بچے کو ماں کا دودھ اگر نہ مل سکے جو کہ اس کو ایک مخصوص عمر تک ہی ملنا چاہیے, تو پھر اس کے بعد میں آپ اسے زندگی بھر بادام شیک پلاتے رہیے اور کتنی ہی اسے گھٹی پلاتے رہیے, وہ جو ہے اس طرح کی صحت حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اسے اس عمر میں وہ غذا نہیں دی گئی جو اس عمر کا تقاضا تھا. ابتدائی تعلیم ابتدائی دنوں میں پوری ہوتی ہے. میرے پاس میں اگر 5ویں جماعت میں کوئی ایک بچہ آ رہا ہے اور وہ حروف تہجی کی اگر شناخت بھی نہیں کر سکتا, 240 میں سے انتہائی محتاط انداز میں کہہ رہا ہوں 120 بچے ایسے ہوتے ہیں جو حروف تہجی کی شناخت نہیں کر سکتے. میں یہ جانتے ہوئے کہ میرا یہ جملہ ریکارڈ ہو رہا ہے, یہ بات میں کہہ رہا ہوں. وہ گنتی نہیں پڑھ سکتے, ان کے اندر اعتماد کی کمی ہوتی ہے. یعنی 5ویں جماعت کے اساتذہ کو اپنا کام حروف تہجی کی شناخت سے شروع کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, کر رہے ہیں, لیکن اس کی وہ عمر نکل چکی ہے جس وقت اس کو یہ چیز پڑھائی جانی چاہیے تھی. میں نے تو اس بات کے لیے میں یہ بات کہتا ہوں اکثر کہ اس 10 سال کے معصوم بچے کو ہم تعلیم بالغان کی کلاس میں پڑھا رہے ہیں. اس چھوٹے بچے کو چھوٹا نہ سمجھیں آپ, وہ عزت نفس کے اعتبار سے بہت بڑا ہے. 50 سال کا ہونے تک ہماری عزت نفس اتنی مجروح ہوتی ہے بار بار کہ بعد میں اس عزت نفس کی حس مر چکی ہوتی. لیکن یہ جو نوخیز بچہ ہے اس کی عزت نفس جو ہے اتنی حساس ہوتی ہے کہ اس کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اس کو الف بے پڑھایا جا رہا ہے, اور مجھے الف بے پڑھانے کی یہ عمر, پڑھنے کی میری یہ عمر نہیں ہے. اس لیے بہرحال حوصلہ افزائی سے کام لیا جاتا ہے, خاص ماحول سے کام لیا جاتا ہے, اور اس میں بہت ساری توانائیاں صرف ہوتی ہیں. اس لیے یہ وقت کا تقاضا ہے کہ یہ کام اس وقت ہو جبکہ اس کو مکمل ہونا چاہیے. اب میں آپ کو یہ بات کہوں کہ یہ جو میں جتنا کچھ کہا یہ نیا کسی کے لیے نہیں ہے. جو لوگ تعلیم کے مسائل سے جوجھ رہے ہیں کسی کے لیے نیا نہیں ہے, لیکن بہت خوشی کی بات ہے کہ پرائمری اسکول ایجوکیشن نے اب اس سلسلے میں بھی اقدامات کرنے شروع کر دیے. بہت خوشی ہوتی ہے مجھ کو یہ اعلان کرتے ہوئے کہ ابھی رئیس ہائی اسکول کے اردو بسیرا آڈیٹوریم میں بھیونڈی نظام پور شہر مہانگر پالیکا کے پرائمری اسکولز کا ایک ورکشاپ جو ہے آدھے دن کا منعقد کیا گیا, جس میں انہوں نے اپنی کوششوں سے, اپنے کانسیپٹ سے ایک پروجیکٹ ڈیولپ کیا ہے جو 8 لیول پر مشتمل ہے. 8 لیول پر, اور وہ اس طرح کا ہے کہ ان 8 لیول کو 1 مہینے یا 2 مہینے میں مکمل کرنے کے بعد بچہ اردو زبان پڑھنے کے لائق ہو جائے گا, کتاب پڑھنے کے لائق ہو جائے گا. اس کوشش کو خوش آمدید اس لیے کہنا چاہیے کہ دکھائی دینے والی واضح اور مضبوط کوششوں میں یہ مجھے پہلی کوشش نظر آئی. میں نے اس وقت یہ بات بھی کہی کہ اس سے پہلے جو کوششیں ہوئیں وہ ناکام اس لیے ہوئیں کہ وہ کسی فارمیٹ میں فٹ نہیں کی گئی تھی.
دیکھیے جب کوئی چیز کسی فارمیٹ میں فٹ کر دی جاتی ہے اور وہ جب اگر مکمل نہیں ہوتی تو سسٹم وہاں پر آ کے اٹک جاتا ہے. ہمارے پرنسپل صاحبان موجود ہیں, اساتذہ بھی. آپ اسکول میں کوئی پروجیکٹ شروع کریں اور اس کو لوگوں کی ثوابدید پر چھوڑ دیں, بھلے ہی وہ نہایت خلوص کے ساتھ کیا گیا ہے, منصوبہ بھی بہت اچھا ہے, لیکن اگر اسے ٹائم ٹیبل کے سلاٹ میں جگہ نہ دی جائے تو وہ سسٹینیبل نہیں ہوتا, وہ 6 مہینے کے بعد میں رک جاتا ہے. میں اپنے آپ کو ایک بیدار ہیڈ ماسٹر سمجھتا ہوں, ایسا سمجھتا ہوں, میری خوش فہمی ہے. لیکن یہ میری خوش فہمی اس وقت دور ہوئی جب میں نے اسکول میں ایک پروجیکٹ شروع کیا اور 2 مہینے کے بعد مجھے یہ ہوش آیا کہ اس کا کیا ہوا ہے, ذرا ٹیچر کو بلا کر پوچھوں تو صحیح. تو پھر میں نے متعلقہ ٹیچر کو بلا کر پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ 1 مہینے تک چلا اور وہ کچھ مسئلہ آیا تو وہ پھر اس دن نہیں ہوا, پھر اگلے دن مسئلہ آیا تو نہیں ہوا, اور پھر اس کے بعد میں وہ بند ہو گیا. یہ اس لیے ناکام ہوا کہ وہ پروجیکٹ جو ہے وہ ایک سلاٹ میں فٹ نہیں ہوا تھا. ہمارے یہاں پر یہ ابھی جو بچے ہمارے یہاں پر آ رہے ہیں, ان کے لیے اگر کچھ کام ہم کو باقاعدہ کرنا ہے تو پرائمری اسکولوں میں جو ہے اس کو سلاٹس میں ڈالنا ہوگا. اور جیسا کہ میں نے اپنے یہاں پر کیا ہے کہ قسم کھانے کی حد تک اساتذہ یہ تہیہ کر لیتے ہیں کہ بچہ اس کمزوری کے ساتھ آیا ہے 5ویں جماعت میں, لیکن خدا کی قسم, یہ بریکٹ میں ہے, یہ میں نے کہا نا وہ قسم کے درجے میں, یہ اس کمزوری کے ساتھ میں اگلی کلاس میں نہ جائے, اس کا حل وہیں پر نکلے. اچھا, اس میں R&D ہونا بہت ضروری. ایک چیز آپ نے شروع کر دی اور وہ ویسے ہی چل رہی ہے, جس کو میں زیروکس کرنا کہتا ہوں, کہ ہم ایک پروجیکٹ شروع کرتے ہیں اور ہمارے پاس آسانی یہ رہتی ہے کہ اگلے سال اس کی زیروکس ہم آگے بڑھاتے ہیں. یہ فارمیٹ ہے, یہ لوگ ہیں, آپ چلیں آگے. ایک چیز شروع کرنے کے بعد اس پر R&D ہونا بہت ضروری ہے, اس پر فیڈ بیک لینا اور اس کے مطابق اس کے اندر تبدیلیاں کرنا بہت ضروری ہے. میں 15 سال سے تجربے کے مرحلے میں ہوں اور اس تجربے کے مرحلے سے میں آج اس جگہ پر آیا ہوں کہ میں نے ایکسٹرا کلاسز کا جو سسٹم ہے میرے اسکول میں تقریباً معطل کر دیا. جو چیز میں بہت شان سے چند برس پہلے کہتا تھا کہ رئیس ہائی اسکول کی چھٹی 12:50 کو ہوتی ہے, اور آپ 1:30 بجے آ کر دیکھیں رئیس ہائی اسکول کی 20 کلاسز میں ایکسٹرا کلاسز چلتی رہتی ہیں. مجھے یہ چیز سمجھنے میں دیر لگی کہ ہر چیز کا حل ایکسٹرا کلاس نہیں ہوتا. ٹائم ٹیبل میں اور اساتذہ کی تربیت ایک پروجیکٹ بنا کر اور اس کے فیڈ بیک سسٹم کو قائم کر کے اور اس کی بنیاد پر آگے تبدیلیاں کر کے آپ اسے کریں تو یہ مسئلہ ضرور حل ہوگا. اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ ہم آج کے امتحان کے نظام کی بنیاد پر یہ ضمانت نہیں لے سکتے کہ 12ویں 10ویں جماعت میں پڑھنے والا ہر بچہ ایک قابلیت لے کر نکلتا ہے. اس کا سبب یہ ہے اصل میں کہ ہمارا پورا نظام امتحان کو سامنے رکھ کر طے کیا جاتا ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, ہمارے شہر کے ایک بہت قابل استاد میتھمیٹکس کے شمیم مومن سر, اور میتھس کے تعلق سے ان کے فیڈ بیک کو میں پتھر کی لکیر مانتا ہوں. انہوں نے کئی بار یہ بات مجھ سے کہی ہے کہ ضیاء صاحب میں آپ کو ایسے بچے بتاؤں گا میتھس کے جنہوں نے میتھس میں 100 میں سے 100 نمبر لیے ہیں, 100 میں سے 100, لیکن ان کو میتھس نہیں آتا. میں ہسٹری, جغرافی اور اردو مراٹھی مضمون کی بات نہیں کر رہا ہوں, میتھمیٹکس مضمون کی بات کر رہا ہوں, جس کے بارے میں ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو سمجھنا ضروری ہے تب آپ کچھ کر سکتے ہیں. تو ہمارا آج کا جو سوال نامے کا سسٹم ہے, میں آپ کو ابھی فارمولہ بتاتا ہوں کہ 10ویں میں ایک اچھا بچہ جو محنت کر سکتا ہے وہ میتھس کو سمجھے بغیر کیسے 10ویں میں بہت اچھے نمبر لا سکتا ہے. وہ آسانی سے یہاں پر بتایا جا سکتا ہے. میتھس کے اساتذہ اس کو بتا سکتے ہیں. پچھلے سال کے 5 سال کے سوالات حل کر لینا اور اس طرح کر لینا, اس طرح کر لینا. اس امتحان کے چکر سے باہر نکلنا بہت ضروری ہے اصل میں. اور قطب الدین شاہد بھائی, یہی کام بہت مشکل ہوتا ہے. ایک فارمیٹ سے باہر نکل کر, وہ جو نیٹ اور JEE میں ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں, فارمیٹ سے باہر نکلنا مشکل ہے. ہم ٹیچر کو کیسے کہیں کہ آپ بورڈ ایگزام کا چکر چھوڑو
آپ یہ دیکھو کہ ہمارے بچے نیٹ اور JEE میں اچھا لے کر آئیں، وہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں پر بچوں کو بورڈ کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، جبکہ ان کے پاس NCERT کا سلیبس بھی ہونا ضروری ہے، اس کی کتاب بھی ہونی ضروری ہے۔ تو یہ جو امتحان کی پابندیاں ہیں، ان کو ساتھ میں چلتے ہوئے کیسے بچے کے اندر بنیادی پڑھنے کی، لکھنے کی اور بنیادی حساب کی صلاحیتیں کیسا پیدا کریں، اور یہ چیز تربیت سے ہو سکتی ہے اور بہت آسان ہے۔ اس کا ایک بہت آسان سا کورس ہے، اور وہ اسکول میں ہیڈ ماسٹر بھی اپنے ٹیچروں کے ساتھ مل کر اس کو مکمل کر سکتا ہے کہ کس طرح سے آپ بچے کے اندر 1 یا 2 سال کے اندر، جب کہ وہ 0 صلاحیت کے ساتھ میں آیا ہے، یہ بنیادی چیزیں آپ اس کے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ اور یہ اس لیے ممکن ہے کہ آنے والا وہ بچہ بہت باصلاحیت ہے۔ بے شک یہ ہمارے سسٹم کی کمزوری ہے جی کہ وہ اس طرح سے 4 سال کا سفر طے کر کے جی ایسا آیا۔ جی اس سے پہلے سر نے یہ بات بتائی تھی کہ اب جو ہے تھوڑی سی پیش رفت ہوئی ہے ان اداروں میں بھی جہاں مطلب پہلے محنت نہیں کی جاتی تھی یا کم کی جاتی تھی یا ہم کو محنت نظر نہیں آتی تھی، وہ صلاحیتیں نظر نہیں آتی تھی۔ اس طرح کے بچے مطلب رئیس میں بھی جاتے ہیں، آپ کے یہاں بھی جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں نسبتاً آپ کے یہاں زیادہ آتے ہوں گے۔ ان بچوں کو مطلب کیسے آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ان کو مین اسٹریم میں لانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ جیسے بھی بات چلی کہ جس وقت جو غذا دینا چاہیے اگر وہ غذا نہیں دی گئی تو آگے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسی لحاظ سے میں اسی بات کو آگے بڑھاتا چلوں کہ آپ کا جو سوال ہے کہ بھئی ہمارے اسکول ہے یا جتنی بھی ایسی اسکولیں ہیں، میں بتاتا چلوں کہ دیکھیے سب سے پہلے کہ جو فریم ورک ہے جیسے سر نے بتایا، تو ہم لوگوں نے سب سے پہلی کوشش ہم لوگوں نے یہ کی کہ بھئی سمدیہ ہائی اسکول، چونکہ میں اپنی اسکول کی مثال دے رہا ہوں کہ سمدیہ ہائی اسکول میں جو بچوں نے ایڈمیشن لیا، جیسے 5ویں میں، کچھ بچوں نے 6ٹھی میں، کچھ بچوں نے 7ویں تک، ہمارے پاس 5ویں سے ایڈمیشن اسٹارٹ ہے۔ تو ہم نے کیا کیا کہ سب سے پہلے ان بچوں کا ایک نارملی ٹیسٹ لیا گیا، اور ٹیسٹ لینے کے بعد یہ ہم لوگوں کو انداز لگا کہ ابھی 180 بچے ہیں جو ایسے بچے ہیں جن کو اردو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، اور وہ سمدیہ اسکول میں ابھی فی الوقت ایڈمیشن لیے ہوئے ہیں۔ سر نے علیہ اعلان کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، ان کے اسکول میں 120 بچے ایسے نکلے جو حروف تہجی نہیں جانتے۔ اب ہم نے ہمارے جب سروے ہمارے ٹیچرز کے ذریعے کیا گیا تو 180 بچے ایسے تھے جن کو حروف تہجی نہیں آتا، نام لکھنا نہیں آتا، والد کا نام لکھنا نہیں آتا، والدہ کا نام لکھنا نہیں آتا، اسکول کا محلے کا کچھ بھی نام لکھنا نہیں آتا۔ اب ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ جو معاملات ہیں کہ جیسے ہمارے جیسے اس سے پہلے آپ نے جو سوال پوچھا تھا کہ پرانے ٹیچروں پہ ہم مڑ دیتے ہیں کہ بھئی وہاں سے بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں، وہ بچوں کو سیکھنا چاہیے تھا، ان کی وہ عمر تھی، جب ان کی وہ عمر تھی وہاں پر ان کو حروف تہجی آنی چاہیے تھی، تو وہ بچے نہیں سیکھے۔ تو جب ہم لوگوں نے یہ سروے کیا تو ہمارے ٹیچرز کا تمام پینل بیٹھا، اور اس کے بعد ہم نے تمام لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ ابھی جو بچے ہمارے اسکول میں ایڈمیشن لیے ہوئے ہیں ان بچوں میں 180 بچے ایسے ہیں جن کو حروف تہجی نہیں آتی اور بیسک ان کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے اپنے اساتذہ کی ایک ٹیم ترتیب دی، اور ہم نے یہاں تک میں سب تمام کو بتاتا چلوں کہ ہم نے 180 بچوں کے لیے 10 اساتذہ کو مختص کیا، اور سمدیہ اسکول میں جو دوپہر کا ہمارا سیشن چلتا ہے جو 5ویں سے 7ویں، سر وہاں پر میں نے 3 ٹائم ٹیبل ان کو اساتذہ کو دیے۔ 3 ٹائم ٹیبل اس طریقے سے کہ پہلے سیشن جب ریسس تک جو بچے آتے ہیں تو ایک ٹائم ٹیبل چلتا ہے، اور ریسس کے بعد ہم نے کیا کیا، ان 180 بچوں کو 10 بلاک میں ہم نے ایڈجسٹ کیا 18 بچوں کے اعتبار سے۔ وہاں پر جو 10 ٹیچر مختص کیے گئے وہ 10 الگ اساتذہ ہیں، اور وہ ان کا ایک الگ ٹائم ٹیبل چلتا تھا، اور باقی جتنے جو کلاسز ہماری بچتی تھی اس میں ایک الگ ٹائم ٹیبل چلتا تھا۔ اس طریقے سے 3 ٹائم ٹیبل کے ساتھ ہم نے ہمارا یہ مشن شروع کیا، اور اس کا میں نے نام ہی رکھا ہمارے اساتذہ کی ٹیم کے درمیان کہ مشن 180۔ مشن 180 نام اس لیے یہاں رکھا گیا کہ جو ذہن بنا ہوا تھا اساتذہ کا کہ سر ہمارے پاس تو بچے ویسے ہی آتے ہیں، ہم کیسے پڑھائیں، ان کی عمر نکل چکی ہے حروف تہجی کی۔ لیکن جب ہم نے ہمارے اساتذہ کو یہ بتایا کہ بھائی یہ 18 بچے ہیں جن کو آپ کو اپنی کلاس میں دوپہر میں 2.5 گھنٹہ آپ کو پڑھانا ہے،
اور شاہد بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے خود اس کا ایک سلیبس ہم نے ترتیب دیا کہ بھئی 10 دن میں آپ کو یہاں تک پڑھانا ہے، 20 دن میں یہاں تک پڑھانا ہے، اور ٹوٹل 1 مہینہ 15 دن کی ہماری یہ کلاس تھی. ان تمام پیرنٹس کو بلوایا گیا جو مشن 180 کے حصہ تھے، جن کے بچے تھے، ان کو بلا کر یہ کہا گیا کہ دیکھیے آپ اگر چاہتے ہو کہ آپ کا بچہ بہترین اردو سیکھ جائے یا ان کا بیسک مضبوط ہو جائے، آپ چاہتے ہو تو ہماری اس میٹنگ میں بیٹھیں، اگر آپ نہیں چاہتے ہو تو آپ اپنے بچوں کو لے کر جا سکتے ہیں. الحمدللہ کسی والد میں یہ ہمت نہیں کہ بچہ لے کے چلا جائے، کیونکہ ہر کسی کا مقصد ہے کہ اس کا بچہ ایک اچھا بچہ رہے. ہم نے ہمارے 10 ٹیچر کی ٹیم کو 18 بچوں پر مشتمل ایک گروپ میں بنا کر ان کو ایک سلیبس دیا گیا، اور تمام پیرنٹس سے یہ کہا گیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اگر آپ کے اطراف میں میت ہوتی ہے تو بھی آپ کو آپ کے بچوں کو بھیجنا ہے. اگر کوئی واقعی میں ایسا معاملہ ہے کہ بچہ حقیقتاً بہت زیادہ بیمار ہے تو ہی ہم کنسیڈر کریں گے، باقی کسی طریقے سے ہم کنسیڈر نہیں کریں گے. اور تمام پیرنٹس کو یہ ذہن میں ڈال دیا گیا کہ مشن 180 کا آپ حصہ ہو. ہمارے اساتذہ محنت کر رہے ہیں، ہم سلیبس دے رہے ہیں، اب بچے بھی محنت کرنے تیار ہیں، بچے بھی ایگری کہ سر ہم محنت کرنے تیار، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. جو بھی ہم نے بچوں سے رابطہ کیا، جس طریقے سے سوال تھا ہم نے سوال کو نکالا اور کو کر دیا. اس کے بعد جب پیرنٹس نے بہت اچھا پازیٹیو ہم کو رزلٹ دیے کہ نہیں سر چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمارے بچے مشن 180 میں آئیں گے، ہم اس کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، چلو شاہد صاحب ابھی شبیر سر نے جو کہا ہمارے والدین کی بات، حقیقتاً اتنا خراب معاملہ ہے کہ ہم والدین کو بلا کے تھک جاتے ہیں، والد نہیں آتے. اسکول میں جب کبھی ٹیچرز پیرنٹس کی میٹنگ اناؤنس کرتے ہیں تو آپ دیکھیں صرف گھر کی والدہ ہی آتی ہیں، وہ مشکل سے 15% والد آتے ہیں. یہ معاملہ ہے. اب جو ٹیچر جو ہمارے تھے، جو بچے مشن 180 کے تھے، جو بچے ہمارے کسی وجہ سے غیر حاضر تھے، تو ہم نے اپنے 3 ٹیچر کی ایک ٹیم بنائی کہ اگر جو بچہ غیر حاضر ہوتا آپ ان کے گھر جاؤ گے فوراً. اور اس طریقے سے مجھ کو بتاتے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے 1 مہینہ 15 دن کی کلاس 18 بچوں پر مشتمل 2.5 گھنٹے کی کلاس چلائی، اور اس کا نام ہی تھا مشن 180. یہاں تک کہ ابھی جیسے سر نے کہا کہ کارپوریشن کی میونسپلٹی کے اسکول کے تعلق سے ایک الگ ذہن ہے کہ جیسے ہو سکتا ہے، جبکہ غلط بات ہے کہ وہاں کے ٹیچر محنت نہیں کرتے. میں نے کارپوریشن کے جو اقبال سر ہیں اسکول نمبر 65 کے شانتی نگر میں، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے، میں نے اپنے اساتذہ کی ٹریننگ کے لیے پہلے اقبال سر کو مدعو کیا کہ بھئی آپ نے اپنے بچوں کو اردو سکھانا یا بیسک کے لیے آپ نے کیا طریقہ اپنایا، ہمارے اساتذہ کو آپ آئیں گائیڈ کریں. 1 دن کا سیشن تھا، اور کارپوریشن کے اقبال سر کے ذریعے ہمارے پورے اساتذہ کو ہم نے ٹریننگ دی کہ اس طریقے سے آپ کو کام کرنا ہے. چونکہ بچے کی پرابلم میں نہیں آ رہے ہیں، پھر بچوں کو ہم نے سلیبس جو ترتیب دیا، اس سلیبس کو ترتیب دینے کے بعد الحمدللہ ہر 10 دن میں ان کا ٹیسٹ لیا گیا. اور ٹیسٹ لینے کی ذمہ داری میں نے اپنے ذمہ خود لی کہ بھئی ان بچوں کا ٹیسٹ ہم لیں گے. اور 10 دن پر ہر بچوں کا ٹیسٹ لیا گیا کہ آج یہ سلیبس تھا، اس سلیبس کے اعتبار سے آپ نے کیا سکھایا. میں یہاں پر بتاتے ہوئے نہایت خوشی ہو رہی ہے کہ جب ہمارا 1 مہینہ 15 دن کا سلیبس ختم ہوا اور جب پورے پیرنٹس کی میں نے میٹنگ لگائی تو پیرنٹس نے رو کر اظہار خیال کیا کہ سر ہمارے بچوں کو آج اردو پڑھنا آ رہا ہے. یہ ہمارا مشن کا فائدہ تھا. ہمارے وہ بچے جو مشن 180 کا حصہ تھے، ان کی جو ٹیچرز تھی، میں نے اس سے پہلے اساتذہ کے ورک شاپ میں ان کو انعامات سے بھی نوازا کہ انہوں نے واقعی میں بہت محنت کی، اور اس محنت کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ بچے جو حروف تہجی سے ناواقف تھے، جو بیسک نہیں جانتے تھے، آج الحمدللہ وہ بیسک بھی جان رہے ہیں اور اچھی اردو بول رہے ہیں. اس لحاظ سے ہم کو آگے کے جو معاملہ تھا الحمدللہ اس پہ کوئی دشواری نہیں ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں یہ طریقہ بہت کارگر ثابت ہوا، اور اس سلیبس کو انشاءاللہ بہت جلد ہم ہیڈ ماسٹر ایسوسیشن میں رکھنے والے ہیں کہ بھائی اس طریقے سے آپ اپنے اسکول میں ایسے جو بچے ہیں جن کی بیسک کمزور ہے، جن کو اردو نہیں آتا، اس سلیبس پر آپ کام کریں اور انشاءاللہ پازیٹیو رزلٹ ہوگا. سر ہمارے اس تعلیم نامہ کی جو ایک خاص مقصد ہے وہ یہی ہے کہ یہاں کچھ ایسی باتیں نکل کر آئیں جو دوسرے اداروں میں بھی اس کا امپلیمنٹیشن ہو، وہ دوسری جگہوں پر بھی وہ چیزیں اس سے استفادہ کیا جائے. ہمارے یہاں سر طلبہ کی ذہنی ارتقاء اور ان کی شخصیت کی نشو و نما کے لیے تدریسی کے ساتھ ساتھ غیر تدریسی سرگرمیاں بھی جاری ہوتی ہیں. میں جاننا چاہوں گا کہ سر اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی مثال دے کے بتائیے اپنے اسکول کی کہ کسی بچے نے اس سے کیا فائدہ حاصل کیا.
میں آپ کو بتاؤں کہ ہر جگہ ہوتا ہے. میں اس کا وہ بڑا یعنی میں نے 12 سال پہلے ایک چیز نوٹ کیا تھا. جب میں اسکول کی ذمہ داری مجھ کو بحیثیت سربراہ دی گئی تھی تو میں اسکول کے ٹوائلٹ میں گیا. اس وقت میں نے نوٹ کیا کہ وہاں پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ گریوٹی ہوتی ہے. ہم نے کچھ یعنی بہت تلخ ہے یہ مثال, لیکن مجھ کو دینا بہت ضروری ہے کہ اس کو بھی کس طریقے سے ہم کریٹیوٹی کی طرف موڑ سکتے ہیں. تو کچھ بچوں کو ہم نے بعد میں ریکگنائز کیا کلاسز میں کہ ان کی ڈرائنگ جو ہے وہ بنا تو سکتے ہیں لیکن صحیح جگہ پر وہ ڈرائنگ نہیں بناتے ہیں. یہ بڑا بہت اہم چیپٹر ہے اخلاقیات کا. اب آپ سمجھیں کہ ہم نے ان بچوں کو ریکگنائز کرنا تھا کہ جو اس طریقے کا کام کرتے ہیں اور ان کی صلاحیتوں کو صحیح جانب موڑنا تھا. ہمارے یہاں سے الحمدللہ ٹیچرز نے اس کو ریکگنائز کرنے پر, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے پر کام کیا. اور کچھ جا کر یہ ہوا کہ وہ بچے پڑھائی میں بالکل اچھے نہیں تھے, ان کو بہت سو کو اس میں سے لکھنا نہیں آتا تھا, بڑی کلاس میں پہنچے تھے, 8ویں کلاس میں پہنچ رہے تھے, اور وہ ایڈولسنٹس تھے. تو عمر کا ایک ایسا موڑ تھا کہ جہاں پر کچھ باتیں فطری ہیں. ہم نے ان بچوں کو ڈرائنگ کے باقاعدہ کلاس میں جوڑا اور الحمدللہ انہوں نے انٹرمیڈیٹ پاس کیا. انہوں نے جو ہے ایلیمنٹری میں اپیئر ہوئے, پھر انٹرمیڈیٹ میں اپیئر ہوئے, وہ ڈرائنگ کے امتحانات پاس کیے. اور اس میں سے کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو آرٹسٹ کے کورس کر رہے ہیں آج. یہ ہمارے یہاں پر میں بتا سکتا ہوں کہ وہ کورس کرنے والے بچوں میں شامل ہیں, اور انٹیریئر ڈیزائنر اور وہ کورس میں ایڈمیشن لینے کے بعد میں وہ آگے پہنچے ہیں اور بہت اچھے جاب میں آج الحمدللہ ہیں. اور بولتے ہیں کہ سر آپ نے ہم کو موڑا تھا, ایک صحیح ہماری جو انرجی تھی وہ صحیح جگہ پر لگی تھی. تو اس طریقے سے کچھ ہو سکتا ہے. یہ سب جگہ بہت مشکل ہے کیونکہ اس کو ریکگنائز کرنا, اس کو پہچاننا کہ وہ کیا, کون ہے, کیا ہے, کس طریقے. تو اب دیکھیے بہت یعنی میں نے بتایا کہ گراس روٹ لیول پہ کام کرنا, اسکول کے ایڈمنسٹریشن کو, انتظامیہ کو, یعنی ہیڈ ماسٹر اس کا پہلا ذمہ دار فرد ہوتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ میں جو ایک سب ٹیچرز کا مزاج وہ نہیں ہوگا, سب ٹیچرز کی صلاحیتیں ویسی نہیں ہوگی, تو لیکن ایک ٹیم بنانا اپنے اطراف میں کہ وہ ریکگنائز کرے کہ کس میں کون سی صلاحیت ہے. کچھ بچے جو ہے وہ بہت آپس میں مذاق کرتے رہتے ہیں ہمیشہ, اور اس میں مذاق میں جوکس وغیرہ سناتے ہیں, یہ سب کرتے ہیں. آپ غور کریں, ٹیچرز کو اگر لگتا ہے کہ بھئی وہ جو ہے اس بچے میں کوئی ایسا ٹیلنٹ ہے کہ وہ باہر وہ آ کر یہاں پر کچھ کر سکتا ہے اسٹیج پر, تو اس کی اس سمت میں جو ہے وہ ٹریننگ کی جائے. ہم نے ڈرامہ کا جو ہمارے کلب بنائے گئے تھے بہت سال پہلے, جب 12 سال پہلے میں نے ذمہ داری لی, تو اور جگہ پر وہ کمیٹی ہوتی ہے, وہ ہمارے یہاں کلب ہے. وہ کلب اسی وہ BBC لندن پہ میں جب بچپن میں ایک پروگرام دیکھا کرتا تھا, شاہین کلب سنیچر کو شاید آیا کرتا تھا, بچوں کا پروگرام, جس کو رضا علی عابدی پیش کیا کرتے تھے. تو وہ پروگرام میرے, کیونکہ رضا علی عابدی کہیں پر آئیڈیل ہیں, ان کی کتابیں پڑھی ہے, جرنیلی سڑک وغیرہ, تو میرے ذہن میں تھا کہ بھئی ہم کلب بنائیں گے, کوئی ذمہ داری آئی تو ہم نے کلب بنائے. اس میں سے ایک ہماری اسکول ہے رفیع الدین فقیہ بوائز ہائی اسکول, تو ہم نے اس کا شارٹ لیا RF بیز. وہ بیز جو ہے نا, وہ بیز کو ایسے لکھتے ہیں کہ جو شہد کی مکھیاں ہیں, بھئی یہ کاٹنے والی مکھیاں نہیں بنیں گی بلکہ شہد بنائیں گی, تو RF بیز ہیں یہ. تو RF بیز ڈرامہ اینڈ اسٹیج کلب سے ایک مجھ کو بڑی تکلیف ہوئی کہ میرے پاس میں ڈرامہ کرنے والے کوئی ٹیچر نہیں تھے, کیونکہ ڈرامے کے لیے ایک ایکسپرٹیز چاہیے کہیں پر. تو پھر ایک ٹیچر آیا, اتفاق سے اپائنٹ کیا گیا, تو میں اس کو کہیں پر ڈرامہ کرتے ہوئے ایکٹنگ میں اسٹیج پر دیکھا تھا. اس شخص کو مجھ کو لگا کہ یار یہ بہت صحیح موقع ہے کہ میں اتنے برسوں سے چاہ رہا تھا کہ ڈرامہ ہمارے یہاں سے نہیں جاتا ہے, اور کچھ اسکول جو کہ یعنی وہ نئے سمجھے جاتے ہیں وہ ڈرامہ لے کر آتے ہیں, بھلے ہی وہ ہائر کرتے ہیں ڈائریکٹر کو, رائٹر کو. یہ اس شخص کی کچھ صلاحیتیں تھی کہ لکھ اچھا سکتا تھا, اور اداکاری خود اچھی کرتا تھا, ڈائریکشن دیتا تھا. تو میں نے بولا کہ بھئی آپ ڈرامہ کرو گے؟ تو بولے میں بولا ایک کلب بناتے ہیں, اسٹیج اینڈ ڈرامہ اینڈ اسٹیج کلب. ہم نے پورا افتتاح کیا اس کا کئی برس پہلے, ساجد صدیقی صاحب اس میں پروگرام میں, شام میں وہ پروگرام ہوا تھا, ایک ڈرامہ کیا, اور وہیں سے وہ ڈرامے کا سفر شروع ہوا. الحمدللہ آپ ممبئی کے واک تھیٹر سے لے کر ہر جگہ سے
पहला इनाम और दूसरा इनाम लाने वाली स्कूल रफ़ीउद्दीन फ़की बॉयज़ हाई स्कूल है, और इसका क्रेडिट मुझको नहीं जाता है, मेरे उस टीचर को जाता है जो वन मैन आर्मी के साथ में लेकर आज दूसरे लोगों को ट्रेन कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बच्चों की सलाहियतें कहीं पर है, वो कौन से बच्चों के लिए हैं। एक शिकायत आई किसी टीचर ने कि सर आपके बच्चे जो हैं, वो एक बच्चा जो ड्रामे में लिया गया है बहुत शरारत करता है। टीचर को बुलाया मैंने, जो इंचार्ज हैं, और उनसे बात की। बड़ा अच्छा जवाब था उस इंचार्ज टीचर का मेरे ऑफिस में। मैंने बोला क्यों भाई, ऐसा मामला है क्या? बोले सर शरारत करने वाला बच्चा ही तो ड्रामा करेगा, वरना कौन सा बच्चा जो अच्छा है पढ़ाई में और जो बहुत स्टडियस है तो वो कहाँ से ड्रामा करेगा। तो कहने का ये मतलब है कि हाँ, ये है कि गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। तो हमने उन ड्रामे के बच्चों को जब जब हम सिलेक्ट करते हैं, और वो अलग अलग होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, हर साल बदल जाते हैं, तो हमने उन ड्रामे के बच्चों को पहले बुला के मैं अपनी खुद काउंसलिंग मेरे कैबिन में करता हूँ कि 20 होंगे ना अगर तो 20 को यहाँ लाओ। मैं उनकी ट्रेनिंग करूँगा कि हमारा क्या मकसद है। मकसद ये है कि वो अखलाक, ऐसा ना हो कि क्योंकि ड्रामे के डायलॉग कुछ भी हो सकते हैं, ड्रामा तो समाज की अक्कासी करेगा, ड्रामा जो है वो चौपाल को पेश करेगा कहीं पर, तो उस पर एक राइटर ने एक डायलॉग लिखा है कुछ भी ऐसे अंदाज में, पता चला कि वो क्लास में जो है जब बच्चा बोलेगा वो हंसी मजाक का मौजू बन जाएगा और पूरा डिसिप्लिन ख़राब हो जाएगा। तो हमने उनसे कहा कि भाई वो ज़रूरत है उसकी स्क्रिप्ट की, आपको बदअखलाक बनाना, आपको जो है वो इमोरलिटी के साथ एक गलत अंदाज में पेश करना, ये हमारा मकसद नहीं है, बल्कि आप में कुछ तरबियत आपकी जो है वो अच्छी हो और आप ड्रामा भी कर सकें, स्टेज को सैकड़ों लोगों को फेस कर सकें। और बहुत लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अगर मैं बताऊं तो मैं ये बोलूं कि भाई यहीं से तो लोग निकले हैं कि जो बड़े बड़े जो थिएटर तक पहुंचे हैं, अदाकारी करने लगे हैं। आप कितने अदाकारों को देखें कि जो स्कूल से स्टेज के साथ में गुजरे थे। तो मैं छोटे ऑब्जेक्टिव के साथ उनको बहुत बुलंद, जिसको बोलते हैं विज़न की तरफ बताता हूँ कि बेटा आप कहीं बनना चाहोगे क्या? बोले बिल्कुल सर मैं बनना चाहूँगा। मैंने बोला और राकेश बेदी को आपने देखा है? वो ड्रामे के वहाँ पर पहुँचते हैं, मैं भी जाता हूँ वहाँ पे, चलोगे मेरे साथ उनसे मिल? बिल्कुल चलूँगा, लेकिन आपको ये गलत हरकत नहीं करना है। बोले बिल्कुल सर मैं इसके लिए राज़ी हूँ। तो ऐसे कई बच्चे उस मिजाज के साथ अल्हम्दुलिल्लाह राज़ी हो रहे हैं और हम उनकी काउंसलिंग करके उनके साथ में उनकी ड्रामा की ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये मैंने सिर्फ 2 मिसालें पेश की। मेरा ये कहना है कि आप कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स चला सकते हैं, ये सब हेडमास्टर के और उन टीचर्स के। और देखिए टीचर सब एक जैसे नहीं होते हैं, मैंने पहले भी बताया कि एक टीम बनानी पड़ती है, लेकिन टीचर्स को जगाना और उनमें वो एटीट्यूड पैदा करना वो भी तो किसी हेडमास्टर ही का काम है। तो यहाँ पर मैं हमारे साथियों से ये अपील ज़रूर करूँगा कि वो अपनी उन सलाहियतों को उन अपने साथियों के साथ टीम बनाने के लिए ज़रूर कोशिश करें और इस तरीके से एक सरगर्मी नहीं बल्कि सैकड़ों सरगर्मियाँ जहाँ पर मौका मिले वहाँ पर निकल के आ सकती हैं। शब्बीर फारूकी साहब ने एक बहुत अच्छी बात ये बताई कि तलबा की सलाहियतों के साथ साथ असातिज़ा की सलाहियतों का इदराक भी ज़रूरी है। इन्हें ड्रामा क्लब बनाना था, इन्होंने उस तरह के एक उस्ताद का इंतखाब किया। मैं ज़ियाउर रहमान सर से इस सिलसिले में जानना चाहूँगा कि सर आपके यहाँ इस तरह का क्या कोई मामला है, कोई मिसाल आपके यहाँ है इस तरह की? हेडमास्टर को कहा गया है कि ये स्कूल का साया होता है, तो बहुत सारी जो स्कूल की समत है वो हेडमास्टर के अपने मिजाज पर मुनहसर होती है। मैंने स्कूल में बच्चों की सलाहियतों को उजागर करने के ड्रामे के अलावा दूसरे बहुत सारे रास्ते इख्तियार किए हैं और वो सारे रास्ते ड्रामे के अलावा ही हैं। मेरे यहाँ पर साल में एक ड्रामा होता है और वो मैं मेरे एक टीचर के लिए मुनक़िद करता हूँ जो खुद ड्रामे लिखते हैं। तो उनकी चूँकि वो स्कूल के बहुत एक काबिल टीचर हैं, वो चाहते हैं मैं अपनी सलाहियत का इजहार करूं, मैं ड्रामा लिखूं, मैं डायरेक्ट करूं और पेश करूं। तो वो काम सालाना तकरीब में अल्हम्दुलिल्लाह होता है। ये जो गुफ्तगू अब तक हुई है, उर्दू मीडियम इदारों के ग्लैमर की बहुत अहमियत है। जब हम बार बार कहते हैं कमज़ोर तलबा, गरीब तलबा, तो वी डी ग्लैमराइज अवर उर्दू मीडियम स्कूल। आप इस वक्त जिस स्कूल के अंदर बैठे हैं, अगर साजिद सिद्दीकी साहब और आप रईस हाई स्कूल जाइए और मेरा स्कूल देखिए,
اب شبیر فاروقی صاحب کا اسکول دیکھیے، اب میری گفتگو دیکھیے اور میرے ساتھیوں کی گفتگو دیکھیے، تو ہم ساری بات غریب بچے، نادار بچے جنہیں پڑھنا نہیں آتا، اور ہمارا اسکول دیکھیے، یہ دونوں چیزوں میں کنیکشن بہت ضروری ہے۔ اصل میں اس منظر کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ اس گفتگو میں ہم تینوں دوستوں نے صرف ایک مسئلے کا تذکرہ کیا، لیکن دوسرا پہلو بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بچے جہاں سے بھی آئیں اور جس صلاحیت کے بھی ساتھ آئیں، 6 سال میں ہم ان کو چمکا دیتے ہیں الحمدللہ۔ آپ کو میں یہ بتاتے ہوئے ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ بھیونڈی شہر سے اس سال کا جو NTSE میں واحد 3 نام آئے ہیں پورے شہر سے، نیشنل لیول کا ایگزام، نیشنل ٹیلنٹ سرچ ایگزامینیشن، جس بچے کو سال کے 72,000 روپیہ اسکالرشپ ملنے والی ہے، 12 چھنگ 72، ایسے 3 بچے رئیس ہائی اسکول کے اردو میڈیم کے اسٹوڈنٹس، MTSE ایگزام اور 5th اور 8th کے اسکالرشپ ایگزام ہمارے اردو میڈیم اسکولوں میں ان کی باقاعدہ تیاری کی جاتی ہے۔ ہاں، وہ بھی R&D کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ خود رئیس ہائی اسکول میں ہم نے اس مسئلے کو ایکسٹرا کلاس کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کی، میں نے دیکھا کہ یہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو اب ہم نے اسکول کے ٹائم ٹیبل میں فٹ کر دیا، اور جب سے ٹائم ٹیبل میں فٹ ہوا ہے اس کا کمال ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ تو میں وہ اپنا تجربہ بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ دوسرا کام میں نے ہمارے اردو میڈیم اسکول میں یہ کیا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے نا سلیبس کا، NTSE، MTSE اور اسکالرشپ ایگزامس میں وہی بچے زیادہ اچھا پرفارم کرتے ہیں جن کے سامنے پورے سلیبس کا منظرنامہ۔ تو میں نے اپنے طور پر 7ویں جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک کے بچوں کے لیے NCERT کی کتابیں مہیا کروا دی ہیں، اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی۔ اس موقع سے میں اردو کی اس محفل میں ایک خطرے کی طرف بھی سب کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ واٹس ایپ پر میں نے اس سلسلے میں کئی میسج دیے کہ اگر ہم نہیں جاگے تو سرکاری سطح پر جو چیزیں ہمارے لیے شائع ہوتی ہیں وہ رفتہ رفتہ بند ہو رہی ہیں۔ روزگار سماچار اردو میں شائع ہوتا ہے، اس کا آیا ضروری ہے۔ سائنس میگزین اردو میں شائع ہوتا ہے، بند ہو چکا ہے۔ 3 روپے میں ایک شمارہ ملتا ہے، وہ بند ہو چکا ہے۔ NCERT کی کتابیں اردو میں شائع ہوتی ہیں، ان کے شائع ہونے کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اردو میڈیم اداروں کی طرف سے ڈیمانڈ نہیں گئی، ہماری طرف سے ڈیمانڈ جانی چاہیے۔ میں نے جو اردو میں NCERT کی کتابیں جمع میں کر سکا، یہ بھی بہت حیرت انگیز بات ہے۔ انقلاب کی پلیٹ فارم سے یہ بات کہیں گے تو اس کے بہت اچھے نتائج بھی شاید نکل سکیں کہ NCERT کی اردو کی کتابیں NCERT کے ڈپارٹمنٹ سے ملنی چاہیے تھی، لیکن وہ وہاں سے نہیں ملی ہم کو۔ وہ اردو اکیڈمی اتر پردیش سے ہم لوگوں کو حاصل کرنی پڑی۔ یعنی اردو میں جو کام ہمارے نیشنل بجٹ سے ہونا چاہیے وہ اس بجٹ سے نہیں ہوتا، وہ ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے مائنورٹی کے بجٹ۔ یعنی NCERT میں مراٹھی کی، ہندی کی، گجراتی کی کتابیں ہمارے نیشنل ایجوکیشنل بجٹ میں سے نکلتی ہیں، لیکن اردو کی کتابیں مائنورٹی کے بجٹ میں سے شائع ہوتی ہیں۔ تو بہرحال میں نے وہ کسی طریقے سے وہیں سے بھی حاصل کی، اور شاید یہ میرا پہلا ادارہ ہے جہاں پر اردو میں NCERT کی تمام کتابیں، تمام مضامین کی موجود ہیں۔ 2 سال سے وہ سلسلہ معطل ہے کووڈ کے دوران، اس کو دوبارہ ہم احیا اس طرح کرتے ہیں۔ اصل میں اس کا نصاب خاص طور سے میتھس اور سائنس کے لیے ہم اس کو اسکول کی تدریس کا حصہ بناتے ہیں، وی میک اٹ اے پارٹ آف اسکول اسٹڈی۔ اور خاص طور سے وہ جیسے جیسے 7ویں سے 10ویں تک چلا آتا ہے وہ سلسلہ، اس کے فیصد میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اساتذہ کو ہم یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ 4-5 بچے ہیں، اگر ان کا 10ویں کا پرسنٹیج بھلے ہی کچھ کم آ جائے، لیکن یہ NTSE کی جو ہماری کلاسز چل رہی ہیں وہ اٹینڈ کرنا چاہیے انہیں۔ تو اس کا نتیجہ ملا کہ وہی 3 بچے جو ہیں
انہوں نے کارکردگی انجام دی. تو کہیں کہیں ہم کو بورڈ ایگزامینیشن کے رزلٹ سے کمپرومائز کرنا پڑے گا. رحمان صاحب نے گلیمر کی بات کی ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم گلیمر، ہم کیا اصل مسئلہ، وہ شاید سوال آئے گا یا نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، اس لیے میں وہ اپنی بات کر دوں کہ آج جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ بھئی انگلش میڈیم کا کریز بہت ہے سماج میں، خود ہمارے شہر میں بھی بہت ہے. ہم شہر کی بات کر رہے ہیں، بھیونڈی شہر میں انگلش میڈیم کا بہت کریز ہے. ہم کو بچوں کو، پیرنٹس کو موڑ کر واپس انگلش میڈیم سے اردو میڈیم کی طرف لانا ہے. یہ اردو میڈیم کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے. یہ اس لیے ہے کہ اس میں اردو زبان کی بقا کا جو مسئلہ جو لوگ پیش کرتے رہتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پوشیدہ ہے یقینی طور پہ. اب میں بات کروں کہ بھئی کب ہوگا ایسا، جو گلیمر ہے، میں پبلسٹی کرتا ہوں، میں اس میں یقین رکھتا ہوں کہ بھئی میں کوئی کام کرتا ہوں تو میں اپنے کام کو میڈیا پر، سوشل میڈیا پر پوری توانائی کے ساتھ میں اس کو پیش کرتا ہوں. اور میرے ساتھی جو ہے وہ اس کو ایک CII ایک بہت مشہور ادارہ ہے بنگلور کا، جس میں اور ضیاء الرحمان صاحب ٹریننگ لے چکے ہیں متعدد مرتبہ الحمدللہ. CII یعنی کانفیڈریشن آف انڈین انڈسٹریز جو ہے، آپ نام سے بتائیں گے کہ یہ صنعت کے شعبے میں کام کرنے والا ایک ادارہ ہے CII. اب آپ ذرا غور کریں کہ بھئی یہ صنعت کے شعبے میں یعنی انڈسٹری میں کام کرتا ہے کوالٹی مینجمنٹ کے لیے. آپ جیسے سمجھ لیں کہ ISO ایک گریڈ ہوتا ہے جو صنعتوں کو دلوا کر دیتا ہے. پچھلے 10 برس پہلے اس ادارے نے تعلیم کے شعبے میں کام شروع کیا. ان کا پورا ویژن کلیئر تھا. یہاں پر جو فاضل حضرات بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے جب تعلیم کے شعبے میں ان کا ویژن کلیئر تھا کہ بھئی کیوں ہم کر رہے ہیں، کیونکہ ہر شعبہ جو ہے دوسرا وہ تعلیم سے جڑا ہوا ہوتا ہے، وہیں سے لوگ آتے ہیں. تو ان کے ذہن میں کتنا کلیئر وہ ویژن ہونا چاہیے. اور وہ ویژن کیا ہونا چاہیے کہ ہم تعلیم جب ہم اس انداز میں دیں گے تو لوگوں کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ کریٹ ہوا رہے گا. جب وہ دوسرے شعبوں میں جائیں گے تو بولے ہم کو کم محنت کرنی پڑے گی جتنی محنت ہم کو کرنی پڑتی ہے. تو الحمدللہ ہم لوگوں نے وہ ٹریننگ لی، ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کو گلیمر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اردو میڈیم کا یا نہیں ہے اگر تو اس کو پیدا کرنا ہے، بنانا ہے، اور اگر ہے تو اس کو بڑھانا ہے تھوڑا بہت ہے تو. اور لوگوں میں جتنی اس کی کشش بڑھے گی انشاءاللہ وہ اردو میڈیم کا جو ہے وہ بڑھے گا. یہ میں صرف اپنے کام کے لیے نہیں کرتا ہوں. اگر میں کسی کو لوگوں کا یہ رہنا چاہیے کہ بھئی صرف جیسے ساجد صدیقی کہ ہم جو ہے صرف ہمارے اسکول کے لیے نہیں جاتے ہیں، بالکل ان کا خلوص ہے، یہ اردو میڈیم کے لیے. ہم اردو زبان بولنے والے لوگ ہیں جو ہم مادری زبان کے طور پر اردو کی بات کرتے ہیں. تو اردو میڈیم کے اسکولوں کو جو یہاں مہاراشٹر میں فخر کا مقام ہے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں جال بچھا ہوا ہے، تو اس کو قائم رکھنا اور لوگ انگلش میڈیم کی طرف اچھے معاشی حالات ہونے کے باوجود نہ جائیں، ان کو موڑ کر اردو میڈیم کی طرف لانا، اس کے لیے کام کرنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. اور اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے. سر آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ مطلب پیکیجنگ بہت اچھی ضروری ہے، لیکن پیکیجنگ کے ساتھ ساتھ مال بھی اچھا ہونا چاہیے، یہ بھی مطلب بہت ضروری ہے. اور اس پر الحمدللہ آپ لوگ محنت بہت اچھی کر رہے ہیں. میں اسی سلسلے میں ساجد صدیقی سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے یہاں ایسا کوئی واقعہ، کوئی نادر واقعہ ایسا ہے جس کو آپ بتا سکیں کہ ہم نے صرف پیکیجنگ اچھی نہیں کی بلکہ ہم نے مال بھی اچھا پیش کیا؟ کہ الحمدللہ ہمارے اسکول سے پوری بھیونڈی میں سمدیہ ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج واحد ادارہ ہے جس نے یہاں پر میرٹ میں سلیم عبدالرزاق نام کا ایک لڑکا جو میرٹ میں آیا، آج تک کسی اسکول میں نہیں آیا. سر یہ ہمارا اپنا ہیرا ہے. آج ہمارے اسکول کے ایسے بہت سے بچے ہیں جو الحمدللہ اس طرح کے ایگزام اپیئر ہو رہے ہیں. اور ابھی جو کیا کہتے ہیں ہمارا ایک بچہ ایئرپورٹ پر اس کی نوکری لگی. بہرحال اتنے ایسے بہت سے بچے ہیں جن کے تعلق سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حقیقتاً میں یہ بچوں نے سمدیہ کا نام کیا. اور آپ شہر کے مختلف حالات کو آپ دیکھ لیں شاہد بھائی،
आप अगर देखते हो जितने भी ग्रुप आप देखते हो आज के ज़माने में जो टॉप पे चल रहे हैं, चाहे वो झगड़े के मैदान में हो या सियासत के मैदान में हो या लीडरशिप के मैदान में हो, मुझको ये बताते हुए खुशी होती है कि सबसे ज़्यादा अगर लीडर किसी ने पैदा किया तो समदिया ने पैदा किया। सर आप चाहे शकील रज़ा देख ले, यूसुफ रज़ा देख ले, या कोई अपने जमात का देख ले, या हिंदुस्तानी मस्जिद से देख ले, या उसके अलावा शहर के किसी भी अदा आप देख लें, अगर आपको कोई लीडर नज़र आ रहा है ना, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि वो समदिया का ही नज़र आता है। वो ये मुझको ऐसा लगता है। बात से बातें चल रही हैं, लेकिन वक्त की किल्लत है, उसका कुछ तकाजा है। मैं प्रोग्राम को ख़त्म होने से पहले सामईन से कुछ चाहूँगा कि यहाँ से भी अगर एक दो सवाल आ जाएं तो बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन जो है वो ज़िया सर से है कि सर ने नीट, जेई और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात की, तो मैं जो है आपसे जानना चाहती हूँ सर कि पर्टिकुलर सल्यूशन क्या है। हमने रहमानी 30 की बात सुनी कि वहाँ पर सक्सेसफुल है, हमको भिवंडी में क्या करना चाहिए, हमको अपने स्कूल्स में ऐसा क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए जिससे हम सक्सेसफुल हो जाए। बेटा हिना, मैं असल Thank में मैं ये समझ रहा हूँ, असल में दरमियान में सोच रहा था कि सिर्फ एक टॉपिक पर इस तरह हम लोगों को बैठकर किसी हल की तरफ जाना चाहिए। मेरी निगाह में इसका हल बहुत साफ और वाज़ेह है, सिर्फ इक़दाम की ज़रूरत है, वेरी क्लियर। सिर्फ मैंने जैसा कि कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, मैनेजमेंट मौजूद है, सिर्फ इंडिपेंडेंट फैकल्टी के साथ में, सिर्फ इंडिपेंडेंट फैकल्टी के साथ में कोई इंस्टीट्यूट इसका इनिशिएटिव ले ले, बस जिम्मेदारी ले। इसकी भी कोशिश हुई है इससे पहले, लेकिन वो जिस विगर के साथ में होना चाहिए था वो उस विगर के साथ में शुरू नहीं हुआ विद फुल विगर। क्योंकि आप अगर 30 एडमिशन उसके अंदर लेते हैं तो आप उन 30 वालिदैन से वादा करते हैं बच्चों के मुस्तकबिल को गारंटी करने का। तो ये इस वादे के साथ में कोई इनिशिएटिव ले तो ज़मीन पूरी तैयार है। नहायत काबिल असातिज़ा इस सरजमीन पर, भिवंडी की सरजमीन पर मौजूद हैं जो तजर्बेकार भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। फैकल्टी है, इंफ्रास्ट्रक्चर से, ऐसे प्रोसीजर, क्योंकि ये चीज़ें कोई तो अभी भी प्रोसीजर है। नहीं, इनिशिएटिव, हर चीज तैयार है। आप अगर आज यहाँ पर खड़े रह के ये कह दें, आप अगर मैनेजमेंट है कि मैं ये जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मेरे इंस्टीट्यूट में ये सेंटर शुरू होगा, यू टेक इनिशिएटिव एज ए लीडर, सारी चीजें तैयार हैं। आई एम वेरी क्लियर, भिवंडी की सरजमीन पर तलबा भी मौजूद हैं बहुत बड़ी तादाद में, इनिशिएटिव लेना है। सर प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट आई सपोज। मैनेजमेंट में वो चीज़ आ चुकी, आप अगर इनिशिएटिव लेंगे, प्लानिंग, स्टाफिंग एंड बजटिंग। मुश्ताक बेग साहब प्रोफेसर विल्सन कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। आज से 60 साल पहले गांव में जब मैं एक स्टूडेंट था, वहाँ मैंने देखा कि हमारे टीचर्स जो है डिबेट कराते थे, टॉपिक लिख देते थे, उस टॉपिक के ऊपर बच्चों का ओपिनियन लेते थे। एक बात। दूसरी बात ये है कि बच्चों को इनकरेज करते थे कि वो टीचर से सवाल पूछें। यहाँ पर जो है मैंने देखा, बहुत सारे स्कूल मैनेजमेंट में भी हूँ, टीचर्स जो है कभी इनकरेज नहीं करते हैं, डाके बैठा देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि टीचर्स को जो रोल प्ले करना चाहिए वो रोल बराबर प्ले नहीं कर रहे। मुझको लगता है कि अगर टीचर्स ठीक हो जाए तो सब चीज़ ठीक हो जाएगा, मेरा अपना ओपिनियन है। एक मुकम्मल बहस इस पर होनी चाहिए। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे तालीमनामा के तहत ही या किसी और फोरम के साथ हम इस पर बहस करेंगे इंशाल्लाह। अभी अगला सवाल हमारे शहीर मोमिन साहब से। ये तालीमनामे का क्लाइमेक्स बड़ा खूबसूरत हो रहा है और मैं समझता हूँ कि ये ख़त्म नहीं होना चाहिए। बेहतर से बेहतर करने का जो आप लोगों का मुकाबला चल रहा है। लेकिन एक मुख्तसर सा सवाल कि जैसे नादार बच्चों की बातें आपने की है जिया सर, बहुत सारे बच्चे मतलब माँ बाप ऐसे हैं जो पैसे के ताल्लुक से, फीस भरने के ताल्लुक से फिक्रमंद रहते हैं। हर स्कूल का मामला है ये, आप लोग को मैंने काम करते हुए देखा हूँ उस ताल्लुक से भी। दूसरे बहुत सारी कमेटियाँ हैं जो ये काम करती है, लेकिन फिर भी ये मसले का हल नहीं हो रहा है। मेरा ये बोलना है कि ये चीज़ें किस तरह से और आसान हुए कि बच्चों को तालीम और माँ बाप की जो फिक्र है वो दूर होए। देखिए, दो मसला चल रहा है। एक मसला ये है असातिज़ा के नज़दीक, मैं समझता हूँ शायद दानिशवरान के नज़दीक,
کہ دانشور نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے اپنے ان دوستوں سے جن کے ساتھ وہ پلا بڑا اور ایک مقام پر پہنچا. آج کچھ لوگ کو ایک چیئر مل گئی ہے, بڑے اگر عہدے پہ پہنچ گئے, وہ اپنے ان دوستوں کو چھوڑ دیتے ہیں صرف محض اس لیے کہ یار میرا ایک سرکل الگ ہو گیا, اور اسی ایک کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے بہت بڑا ملت کا نقصان ہو رہا ہے. اور وہی ایک شکل ہے کہ آج آپ کے پاس جو آپ کا سرکل ہے, آپ کے سرکل سے آپ نے میری مدد کر دی. ایسے ہی اگر کسی محلے کے ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں کہ جو نہیں لکھے پڑھے ہیں, جو نہیں جانتے, لیکن اگر میں ان کے ساتھ 2 گھنٹہ بیٹھتا ہوں نا شہر بھائی, ایٹ لیسٹ وہ 2 گھنٹے تک گالی گلوچ سے احتیاط کرتے ہیں. آپ جیسے لوگ ہی جو ہماری مدد کرتے ہیں تو وہ مسئلے کا حل نکل جاتا ہے. میں ایک بہت مختصر بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا شہیر مومن صاحب کی بات میں, کہ دیکھیے ضرورت مندوں کی بات انہوں نے کی ہے کہ ہماری قوم میں بہت سارے ضرورت مند ہیں جن کا حق ہے کہ ان کو مدد کی جائے تاکہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں. لیکن میں ایک ذہنیت بتانا چاہتا ہوں, میں اس کو, کیونکہ میں نگیٹیو بات ہی نہیں کرتا ہوں, میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی ہے کہ کسی جگہ سے میں جب بھی کوئی مسئلہ پیش کرتا ہوں تو اس کے ساتھ میں اس کا پورا پرابلم کا پورا سولوشن لے کر آتا ہوں. لیکن ایک مسئلہ بہرحال ہے اور اس کا حل بھی میں نے ڈھونڈا ہے, لیکن آپ لوگوں کو اس کے حل پر کچھ کام کرنا چاہیے. جیسے ہی آپ مدد کی بات کرتے ہیں تو وہ شخص جو بہت اچھی حالت میں ہے وہی فوراً اپنا معاملہ, یعنی جس کو آپ بولیں گے وہ کٹورا جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے کہ بھائی میں نہیں کر سکتا ہوں, آپ مجھے بھی اس میں. انہوں نے بتایا کہ بھائی یونیفارم ہم دیں گے. جن کی حالت ہے ہماری کمیونٹی میں, یہ ہمارے ملت کا ایک بہت بڑا مسئلہ, اس کی ذہنیت ہے کہ جہاں سے جیسے ملا. پیرنٹس ڈے ہوگا تو آپ کو فون کرنے ہوں گے ان کو, لیکن آپ ایک اعلان کریں فون کے ذریعے, وہ واٹس ایپ کے گروپ کے ذریعے بھیج دیں کہ ابھی گورنمنٹ نے 500 روپیہ جو ہے وہ آپ کے لیے بھیجا ہے. رش جو ہے کنٹرول ناقابل, یعنی وہ قابو میں نہیں رہے گا, وہاں پر کچھ اس طریقے کا معاملہ ہو جائے گا. ایک بات مثال بتاتا ہوں میں, یہ جو اسکالرشپ ہوتی ہے مائنورٹی کی, اقلیتی, جو مولانا آزاد فائنانس کارپوریشن کے ذریعے حکومت کا ایک پورا شعبہ ہے مالیات کے لیے, مائنورٹیز کی مدد کے لیے. اس میں بچے ہر سال فارم بھرتے ہیں, اور اسکولوں نے بھرا ہے وہ فارم, اس پری میٹرک کا اور پوسٹ میٹرک کا. میں ہمارے یہاں سے کچھ ایسی مثالیں بتاؤں گا کہ بچوں کے اکاؤنٹ میں وہ پیسہ آتا ہے, اس کا ہیڈ ماسٹر سے یا اسکول سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. کس کے لیے پیسہ دیا گیا تھا؟ کیونکہ ویریفائی کرنے والا ہیڈ ماسٹر تھا, اس کو ویریفائی کیا ہے اور بڑھایا کہ بھائی یہ اسکول اتنی فیس لیتی ہے, لیکن وہ فیس جو ہے وہ واپس اسکول کو نہیں آئی ہے, ان کو ملا ہے. تو کب یہ ذہنیت تبدیل ہوگی, اس پر ہم کو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم کیا سب ہمیشہ صرف اپنا ہاتھ پھیلاتے رہیں گے؟ ہم کیا صرف کس طریقے سے گیس ہوگا اس کو؟ اگر آپ بولتے ہیں کہ پہچان شناخت بہت ضروری ہے کہ کون حقدار ہے, حقدار جو ہوگا وہ ہاتھ ہی نہیں پھیلائے گا. آپ دیکھیں کتنے نادار ہیں, کتنے مجبور ہیں, کتنے بیوائیں ہیں کہ جو عید کے دن بھی ان کے گھر میں صحیح کھانا نہیں بن پاتا کیونکہ انہوں نے کسی کو اپنا مسئلہ بتانا ضروری نہیں سمجھا یا اس کو مناسب نہیں سمجھا. تو اس کو جج کرنا بہت ضروری ہے. یہ جو ہم لوگ بار بار بات کرتے ہیں بچوں کی مدد کی, بھیونڈی شہر میں اس کی تنظیم بہت ساری ہے. ایم پی جے کام کر رہی ہے, جمعیت اہل حدیث, جمعیت علماء ہند بھیونڈی یونٹ, اور جماعت اسلامی کا دفتر, ہمارا مومن جماعت خانہ, کھتری چیریٹیبل ٹرسٹ, اور بہت سارے لوگ. ایک ماحول بنتا ہے ایڈمیشن کے وقت میں, ہمارے بچے در بدر یہاں وہاں گھومتے ہیں. 50 بچوں کو اگر کوئی تنظیم اسکالرشپ دیتی ہے, 20% بچے یا 25% بچے ریزرو ہونے چاہیے. دے شوڈ بی رجسٹرڈ ود جمعیت اہل حدیث اور جمعیت علماء اور مومن جماعت خانہ. ایٹ لیسٹ 25%. 8ویں جماعت سے جو اسکالرشپ شروع ہو تو اس کا ایجوکیشن مکمل ہونے تک اس کو ایڈاپٹ کیا جائے. یہ میرا پیغام ہے اس حوالے سے جو میں دینا چاہتا ہوں, تاکہ اس بچے کو دوبارہ کہیں پر کسی دروازے پر نہ جانا پڑے اور کہیں پہ وہ ریجیکٹ نہ ہو. میرا آپ چاروں ہیڈ ماسٹر سے بہت ادب کے ساتھ میں یہ سوال ہے کہ بھیونڈی کی تعلیمی طاقت کیا ہے؟ پہلی بھیونڈی کی تعلیمی طاقت یہاں کے اسکول ہیں. ممبئی کے اسکولوں سے اگر ہم لوگ موازنہ کریں تو جناب ہم جنت میں رہتے ہیں, جنت میں. سر کتنے اسکول ہیں؟
भिवंडी के अंदर 40 उर्दू मीडियम स्कूल हैं, 10 जूनियर कॉलेज। ये तादाद के एतबार से नहीं सर, जो अगली बात मैं कह रहा हूं, हम जन्नत में हैं। ये जिस कैंपस में है इसके पास 3 मैदान हैं, छोटे और बड़े, 2 ऑडिटोरियम है। रईस हाई स्कूल में जाइए, अजीम शान तारीखी मैदान मौजूद है, 5 या 6 ऑडिटोरियम मौजूद है, तमाम लवाजमात। मुंबई का एक स्कूल ऐसा होता है जो इंतहाई तंग गलियों के अंदर है, स्लम एरिया में है, और जिसके पास अपना मैदान नहीं है, कोई ऑडिटोरियम नहीं है, कोई कंप्यूटर लैब नहीं है, और सबसे बड़ा खतरा उस स्कूल को, सुने आप, वो जिस बस्ती में मौजूद है उस बस्ती के लोगों से उसको सबसे बड़ा खतरा होता है। बहुत जिम्मेदारी से मैं ये कहता हूं कि उन स्कूलों को अपने आप को बचाने के लिए वहाँ के गुंडा किस्म के सियासी अनासिर से दोस्ती करनी पड़ती है। वो वहाँ के स्टेज के मेहमान होते हैं ताकि वो उनके फितने और शर से महफूज रह सकें। आरटीआई के इतने सारे सवालात, इतने आरटीआई उनके पास मौजूद हैं कि वो बेचारा हेडमास्टर सिर्फ उनके जवाब देने में मशगूल है। हर स्कूल के पास ज़मीन के केस मौजूद है, यहाँ तक कि उनका मैनेजमेंट में से कुछ लोग, नहीं सब, और सारे बड़े बड़े मैनेजमेंट के मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो छोटे छोटे स्कूलें हैं जगह जगह, उनका मैनेजमेंट में कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं ये स्कूल बंद हो और यहाँ पर मैं मॉल शुरू कर सकूँ। ऐसे माहौल के अंदर वो स्कूलें काम कर रही हैं और हम यहाँ पर हैं, हम जन्नत में रह रहे हैं, तो ये हमारे वसाइल हैं। भिवंडी की सबसे बड़ी तालीमी ताकत यहाँ के स्कूल है, जो तादाद के एतबार से 40 है ना, और दूसरी उनकी बहुत सारी खूबियां हैं, उस पर कभी और गुफ्तगू। मैं इसकी दूसरी ताकत जानना चाहता हूँ सर आपसे। हमारी दूसरी ताकत लोगों का आज भी उर्दू मीडियम पर जो एतमाद है वो है दूसरी बड़ी ताकत। ये एक ऐसा हमारे पीछे सपोर्ट है कि वो आज भी कितना भी इंग्लिश मीडियम का क्रेज़ हो गया है, कितना भी, तो वो आज भी ये सोचते हैं कि यहाँ पर कुछ स्कूल या कई ऐसे इदारे उर्दू मीडियम के ऐसे हैं जो हमारे बच्चे को तब्दील करके इंशाअल्लाह यहाँ से ट्रांसफॉर्म करके अपने पास से फारिग करेंगे एक दिन इंशाअल्लाह, और ये बहुत बड़ी ताकत है। बहुत शुक्रिया साजिद सर। सर मैं समझता हूँ तीसरी जो ताकत है सबसे अहम वो असातिज़ा है। असातिज़ा और मैनेजमेंट, अगर असातिज़ा और मैनेजमेंट की अपनी एक ताकत है, जिस लिहाज से माहौल है या जो भी तरीक़ेकार है, अगर असातिज़ा अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है और मैनेजमेंट की निगरानी में असातिज़ा वो तमाम काम अंजाम दे रहा है जो एक असातिज़ा को करना चाहिए, तो हकीकत में भिवंडी की तालीम की तरक्की उन्हीं 2 फैक्टर से मैं समझता हूँ। जैसे साजिद सर ने कहा कि हमारे असातिज़ा, हमारे टीचर्स हमारी ताकत है, और उसके साथ साथ हमारे पेरेंट्स भी। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि हमारे स्कूल में हमने जब भी मीटिंग्स रखते हैं पेरेंट्स के ताल्लुक से, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस और काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ पेरेंट्स की होती है। तो हम ये समझते हैं कि पेरेंट्स और भी हमारे लिए ताकत है हमारे स्कूल को बेहतर करने के लिए। वक्त की किल्लत पेश नज़र मैं इस बामकसद प्रोग्राम को बहुत निहायत खूबसूरत मोड़ पर ख़त्म करना चाहता हूँ, इस सोच के तहत कि अगला हमारा प्रोग्राम जो है यहीं से शुरू होगा इंशाअल्लाह।